السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. حدیث نمبر 14 ہے. حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابی عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد. قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس من، جو اس دین میں سے نہیں تھی، فہو رد، تو وہ رد ہے. اب ہوا کا جو مرجع ہے نا، یا تو وہ من ہے یعنی وہ انسان مردود ہے، یا ہوا کا جو مرجع ہے وہ عمل، ما لیس من، وہ عمل مردود ہے. تو دونوں ٹھیک ہے، مرجع کبھی دونوں بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ انسان مردود ہے تو اس کا عمل بھی مردود ہے. جب عمل مردود ہے تو لا محالہ انسان بھی مردود ہے. اس حدیث میں شریعت کا ایک اہم ضابطہ ذکر ہوا ہے، یعنی ہر وہ عمل جس پہ کتاب و سنت کی دلیل موجود نہ ہو، کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. 3 حدیثیں جو اسلام کا خلاصہ ہے، 3 حدیثیں. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 یہ، اور نمبر 3 ان الحلال بین والحرام بین. ان 3 حدیثوں کو محدثین نے اسلام کے اصول قرار دیا ہے. پورا اسلام ان 3 حدیثوں پر مشتمل ہے. ہر حدیث اسلام کا 1/3 حصہ ہے. کیسے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے نا عمل کا ثابت ہونا. وہ بتا دیا کہ ان الحلال بین والحرام بین، جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بالکل واضح ہیں. جو کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا، جو نہیں کرنا وہ بھی بیان کر دیا گیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اس قاعدے کے تحت ہے. جی ان الحلال. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عمل جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ثابت ہونا ضروری ہے. جب وہ عمل ثابت ہو گیا اس کے تعلق سے اب 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے باطن اور دوسرا ہے ظاہر. باطن انما الاعمال بالنیات، اور ظاہر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. باطن میں اخلاص چاہیے اور ظاہر میں اتباع چاہیے، بس یہی دین ہے. جو کرنا ہے وہ ثابت ہو، جب کریں تو اخلاص ہو اور ظاہر میں اتباع ہو، بس یہ دین ہے. ان 3 اصولوں میں سے ایک اصل بھی آپ کے عمل سے مفقود ہوا تو آپ اور آپ کا عمل دونوں مردود ہے. ساری زندگی بھی ٹکرے مار لیں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ اصول جو ہیں، جو قانون ہے، اس کے تحت ہی وہ چیز انشاءاللہ مقبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے اندر محبت کتنی تھی، آپ کے اندر اخلاص کتنا تھا، آپ کے اندر عقیدت کتنی. اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہیں جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. مرجع کہتے ہیں جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. ہم ہمیشہ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں اسم کی جگہ پر، وہ اسم جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں. 15 حدیث نمبر. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال انبأنا الليث بن سعد. تیسرا پوائنٹ، مجھے کیا پتا آپ نے 2 کون سے لکھا. پہلا تھا عمل کا ثابت ہونا، دوسرا تھا عمل کا باطن، تیسرا تھا عمل کا ظاہر. باطن میں اخلاص اور ظاہر میں اتباع. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدثہ، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان رجلا من الانصار، ایک انصاری شخص، خاصم الزبیرہ، اس انصاری شخص نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کیا. مخاصمت، خصام، جھگڑا. عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ جھگڑا کس کے بارے میں تھا؟ فی شیراج الحرہ،
हर्रा वादी की नाली के बारे में था, शिराज नाली, एक छोटी सी नहर जो खेतों की तरफ जाती है। अल्लती यस्कून बिहा नखला, जिसके जरिए वो सैराब करते थे खजूरों को, वो नाली जिसके जरिए वो सैराब करते थे खजूर के दरख्तों को। फकाल अल अंसारी, अंसारी ने कहा, सर्रिहिल मा, पानी छोड़ दीजिए, या मुर्रू, कि वो गुजरे, आप पानी को छोड़ दें ताकि वो गुजर कर मेरे खेतों में आए। फअबा अलई, जुबैर रदी अल्लाह ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भी पहली बारी मेरी है, पहले बाग मेरा आता है तो बारी मेरी है, आपका बाग बाद में है तो आपकी बारी भी बाद में आएगी। फख्तसमा इंद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दोनों का झगड़ा हो गया, यानी आपस में तनाजा शुरू हो गया। फकाल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल ने मसले को निपटाते हुए फरमाया, इसकी या जुबैरू, ए जुबैर अपने खेत को, अपने बाग को सैराब कर लो, पहले अपने बाग को सैराब कर लो। सुम्मा अरसिलिल माअ इला जारिका, फिर पानी को छोड़ दीजिए अपने पड़ोसी की तरफ, पड़ोसी से मुराद अंसारी, इसकी तरफ छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके बाग के बाद उनका बाग था। जब आपने ये बात कही तो फग़दिबल अंसारी, अंसारी को गुस्सा आ गया। फकाल या रसूल अल्लाह, तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, अन काना इब्न अम्मतिका, ये इसलिए कि वो आपकी फुप्पो का बेटा है, ये इसलिए कि वो आपकी फुप्पो का बेटा है, यानी आपने फैसले में बिल्कुल रिश्तेदारी को देखा है। फतलव्वना वजहु रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात की निस्बत करना जिसका माना यह कि आपने फैसले में जुल्म किया, आपने अदल नहीं किया, जो नबी है ही आदिल और उसको आप कहेंगे कि आप मुनसिफ नहीं, आदिल नहीं, जालिम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जुबैर, ए जुबैर, इसकी, अपने बाग को सैराब करो, सुम्मा बिसिल माअ, फिर पानी रोक लो, बाग को सैराब करो, पानी रोक लो। हब्स का माना होता है रुक जाना, तो कहते हैं ना कि हब्स हो रहा है, हवा रुक गई है ना, तो रोक लो। हत्ता यरजिआ इलल जदरी, हत्ता के पानी मुंडेर तक चढ़ जाए, वो जो खेत का एक बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री वाल, तो जब तक पानी उस बाउंड्री वाल तक ना पहुंच जाए, उस मुंडेर तक ना पहुंच जाए, तब तक आपने जो है पानी नहीं छोड़ना। इससे पता चला है कि इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया था, उस फैसले में कुछ रियायत थी कि ठीक है तुम पानी अपने बाग में लगा लो, लेकिन जैसे ही बाग के अंदर पानी गुजरता है तो फौरन छोड़ दो, यानी थोड़ी सी उसके हक में कुछ रियायत थी कि जल्दी पानी छोड़ देना। अब ये जो फैसला है ना, इस फैसले में जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया है, पूरा हक दिया है कि पहले हक तुम्हारा है, पूरा हक वसूल करने के बाद फिर पानी छोड़ना। पहले तो कुछ लिहाज किया था, अब जब उसने हमारी तरफ निस्बत कर दिया जुल्म की, तो अब हम अदल का फैसला करेंगे, पहले रियायत थी अब अदल होगा। फकाल जुबैर, तो जुबैर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्नी लअहसबु हादिहिल आया, मैं ये समझता हूँ ये जो आयत है ना, नाज़लत फी दालिक, वो इस मसले में उतरी है। फला वरब्बिका ला युमिनून, कसम है तेरे रब की, लोग मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, हत्ता कि आपको वो फैसल मान लें, फीमा शजरा बैनहुम, अपने आपस के इख्तिलाफात में, अपने मुशाजरात में, अपने इख्तिलाफात में। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, फिर ना वो पाए अपने दिलों में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा क़दैता, जो आपने फैसला किया, उस फैसले की समाअत के बाद कोई तंगी भी महसूस ना करें, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और उसको कबूल कर लें, दिल की गहराइयों से कबूल करना। तीन चीजें इसमें जिक्र की गई, तीन चीजें होंगी तो ईमान है, तीन चीजें नहीं है तो ईमान नहीं। पहला क्या है, इख्तिलाफात में मर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाना है। इससे ये पता चला है कि इख्तिलाफात जिंदगी का हिस्सा है, होंगे दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, हर एक में हो सकते हैं, सहाबा में हुए, मुहद्दिसीन में हुए, आइमा में हुए, क़यामत तक होंगे, लेकिन उन इख्तिलाफात का होना बुरा नहीं है, उन इख्तिलाफात में मर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ना बनाना, ये बुरा अमल है, ये ईमान के लिए खतरा है। तो फरमाया कि पहला पहला मकाम यह कि इख्तिलाफ का मर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाना। नंबर दो, जो फैसला आप कर लें उसमें अब दिल के अंदर कोई तंगी महसूस नहीं कर, और तीसरा उस फैसले को दिलो जान से तस्लीम करना है, तस्लीम खम करना, कबूल कर लेना, कुछ भी कुर्बान करना पड़े, रस्म रिवाज को कुर्बान करना पड़े,
خاندان کی قربانی دینی پڑے، لیکن حدیث، سنت، قول و فعل جس کو اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت یہ ہے، جب حدیث آ جائے تو پھر آپ کے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے۔ جب حدیث آ جائے تو پھر آپ اپنی آراء کو، اپنے اقوال کو، اپنے رسم و رواج کو پیش نہیں کر سکتے اس کے مقابلے۔ بلکہ صحابہ کرام کے تو ایسے قصے آپ کو ملیں گے، ان کے اختلافات حدیث سنتے ہی ختم ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے وہ صحابہ کرام کا قافلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا تھا ایک علاقے میں، اور وہاں پہنچنے سے پہلے پتہ چلا طاعون کی بیماری آئی ہوئی ہے وہاں پر۔ اب مسئلہ وہ کیا کریں، جائیں نہ جائیں، اتنے دور تو سفر کر کے آ چکے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی، نبی اسلام کا فرمان ہے جس علاقے میں طاعون ہو وہاں نہیں جا سکتے آپ، اور وہاں کے لوگ باہر نہیں آ سکتے، تو بس حدیث سنی، اختلاف ختم، فوراً وہاں سے واپس آئے۔ اب یہ جو شخص ہے جس کو انصاری شخص تھا، انصار سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یہ کیوں کہا؟ بعض نے کہا کہ یہ منافق تھا، بعض نے کہا کہ یہ کمزور ایمان والا تھا، یعنی ابتدائی مرحلہ تھا ایمان کا، ایمان دل میں ابھی جاگزی نہیں ہوا تھا، راسخ نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ بات جو ہے نکل گئی۔ کیونکہ جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے کچھ مزاج کے اندر اس طرح کی تھوڑی سختی بھی ہوتی ہے، ممکن ہے اس وجہ سے ہو، لیکن یہ بات کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہے کہ یہ منافق جی۔ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم مت روکو، مت منع کرو اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو، عورتوں کو، کس بات سے؟ ان یصلینا فی المسجد، کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے مت روکو۔ فقال ابن لہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بلال سن کر کہتا ہے انا لنمنعہن، ہم ضرور بضرور روکیں گے ان کو، ہم تو روکیں گے۔ فغضب غضبا شدیدا، عبداللہ بن عمر ان پر ناراض ہو گیا، شدید ناراض، اور فرمایا انی احدثک عن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، وانک تقول، اور تو کہہ رہا انا لنمنعہن، کہ ہم روکیں گے ان کو۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، انہوں نے پھر ان سے بات بھی نہیں کی تھی، صرف ایک حدیث کی وجہ سے۔ اللہ کے بیٹا بڑا ہے لیکن حدیث کی مخالفت بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو پھر آپ ان سے تعلقات کو منقطع کر دیں، کیونکہ اب دو مقام ہے آپ کے سامنے، یا تو حدیث رسول کا ساتھ دیتے ہوئے الگ ہو جائیں، یا پھر حدیث رسول کی مخالفت میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا دیں۔ انبأنا حدثنا اخبرنا، اچھا پڑھی تھی ماشاءاللہ جی۔ ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ اچھا دوسری بات یہاں اس حدیث پر غور کریں تو اہم ترین مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مساجد میں عورتوں کی حاضری کا ہے۔ اللہ کے رسول، ابھی تو جتنی سہولتیں ابھی ہیں، جتنی آسانیاں ابھی ہیں، جتنا پردے کا انتظام اب ہے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ سیپریٹ جگہ ہوتی ہے، سیپریٹ راستہ ہوتا ہے، وضو خانہ، واش روم، ہر چیز الگ ہے، آنے جانے کے راستے بالکل الگ ہیں، مردوں سے اختلاف کی کوئی صورت نہیں۔ آج کے دور میں بے دینی جس قدر زیادہ ہے، بدعقیدگی جس قدر زیادہ ہے، خرافات جس قدر زیادہ ہے، نسل کے اندر دین سے دوری جس قدر زیادہ ہے، اتنا ہی ضروری ہے آج کے دور میں عورت کو دینداری اختیار کرنا۔ عورت کے لیے دین کا فہم، عقیدے کی غیرت، منہج، نظریہ بہت ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس تعلیم کے ذرائع نہیں ہے تو پھر ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے، اور وہ مسجد میں جائے، اور مسجد میں کم از کم ہفتے میں ایک دن مکمل خطبہ سننے کے لیے تو جانا چاہیے اسے، اور وہ بھی ایسی مساجد جہاں سوائے منہجی دروس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جانا چاہیے، پر وقت جانا چاہیے، اول وقت جانا چاہیے، تاکہ وہ آدھے پونے گھنٹے کا وہ ایک لیکچر جو ایک بڑی محنت سے تیار ہوتا ہے، اور ایک خطیب جو ہے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مرد و زن دونوں کے لیے حالات کے اعتبار سے ایک بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک منہج، ایک نظریہ، ایک عقیدہ دے کر آتا ہے،
ہم سب جب اسے لیں گے تو یقیناً ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر جہالت ختم ہوگی اور دین کے اندر دین کے تعلق سے ایک شعوری پیدا ہوگی، اور وہ بھی عورت کو ایک سہولت فراہم نہیں کی جاتی یہ کہہ کر کہ عورت کا مسجد میں جانا ٹھیک نہیں ہے، گھر کے بند کمرے کے اندر نماز پڑھنا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تب بات آتی ہے جب آپ کو مسجد میں جانے کی بات کہی جاتی ہے۔ اچھا اگر یہی عورت اسی بندے سے کیا ہے کہ مجھے بازار لے کے جائیں، چلو آج ہوٹلنگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، سیر و تفریح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نہ یہ روکے گا نہ اس کا بیان ہوگا۔ اگر بیان ہے تو صرف اس وقت جب وہ عورت مسجد میں جانے کی بات کر رہی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کے دور میں دیکھیں مرد آگے ہوتے تھے عورتیں پیچھے ہوتی تھیں، نتیجہ اسی وجہ سے پھر بدعت دوسری شروع ہو گئی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کریں گی، مسجد میں نہیں۔ عجیب معاملہ یہ بھی، گھر کے اندر اعتکاف کہاں سے ہوتا ہے؟ امہات المومنین یا صحابیات کا اعتکاف کہاں ہے گھر میں؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو تعلیم اگر وسائل موجود ہیں آسانی ہے، نہیں تو کم از کم یہ ضروری ہے کہ وہ خطبہ کے لیے مسجد کے اندر ضرور جائے، اور ایسی مساجد تقریباً موجود ہیں ہر علاقے میں جہاں دونوں کا انتظام ہوتا ہے، نہیں ہو تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم فرمائش کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں تفریح کے لیے لے کر جائیں، ہمیں شاپنگ کے لیے لے کر جائیں، ہمیں ہوٹلنگ کروائیں، تو یہ فرمائش بالاولیٰ کرنی چاہیے کہ ہم نے جمعے کے لیے جانا ہے، ایک افضل دن ہے اور اس افضل دن میں ہم نے خطبہ سننا ہے مکمل۔ واعظ و نصیحت کے لیے عید گاہ میں، عید گاہ میں وہ سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے، ہاں لے کر نکلو ان کو ایام مخصوصہ میں تو بھی لے کر نکلو، پھر جمعہ تو بہت افضل ہے، اس میں تو جانا چاہیے۔ لیکن پھر بعض مساجد میں چلے جائیں تو بیچاری عورتیں خواتین وہ نئی مسجد میں آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہوتی ہے، وہ کیا آنے کے بعد پھر تعارف اور جو گپ شپ دعا سلام یہ وہ ہلا گلا بچوں کے ساتھ مشغولیت، یوں ہی ایک تفریح کا ماحول بنا کر چلے۔ ایسا سناٹا ہو خطبے سننے کے لیے کہ خطیب کی بات کی طرف مکمل توجہ ہو، کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے، کسی سے کلام بھی نہیں کر سکتے، کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتے، ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، بالکل مکمل اہتمام کے ساتھ صبر۔ آپ میں سے کون جاتا ہے خطبہ سننے کے لیے؟ خواتین جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ جی ہاں بالکل ہے، حدیث ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز افضل ہے، پھر دونوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ یہ کس نے کہا ہے افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ پھر نبی اسلام کے دور میں عورتیں نماز پڑھتی تھی مسجد میں یا نہیں؟ پڑھتی تھی نا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن جب میں نے بتایا کہ آج فتنے ہیں، خرافات ہیں، جہالت ہے، بنیادی باتیں ہی نہیں پتا، اور پھر نسل بے راہ روی کا شکار ہے، وجہ یہ کہ اس ماں کو نہیں پتا جب عقائد اور نظریات، تو پھر سیکھنے کے لیے اگر وہ درس گاہ میں نہیں جاتی تو مسجد میں خطبہ سننے کے لیے تو جائے نا۔ جی پھر یہ عورت جو ہے جو کہہ رہی ہے نا، جو عورتیں یا مرد جو بھی میں نے بتایا کہ آپ افضل کی بات کر رہے ہیں گھر میں افضل، تو پھر دیگر کاموں کے لیے آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ وہاں افضلیت کہاں جاتی ہے؟ اگر بندگی کے لیے گھر افضل قرار دیا گیا ہے تو جو بندگی کا معاملہ ہی نہیں ہے، پھر عورت کا باہر نکلنے کا جواز کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں بھی اپنی ضروریات زندگی تعلیم اور تعلم کے لیے نکلنا چاہیے تو پھر عبادت کے لیے کیوں نہیں؟ اپنی ضروریات زندگی کے لیے باہر جانا چاہیے تو پھر عبادت کے لیے کیوں نہیں؟ جی یعنی یہ جو عورت کو روکا جاتا ہے نا، یہ کہہ کر گھر کے اندر بھی، گھر کا وہ کمرہ جو سب سے اندر ہو اس کے اندر بھی سکڑ کر نماز پڑھے، ایسی کہ بس چمٹ جائے اپنے آپ کو، پچ جائے، لپٹ جائے زمین کے ساتھ، دنیا جہاں سے بالکل اجھل ہو جائے، جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو عورت کے ساتھ اس کی بندگی کو خراب کر دی ہے یہ کہہ کر۔ بہرحال نصیحت یہ ہے کہ ضرور جائیں مساجد، اہتمام کے ساتھ جائیں، مرد حضرات جاتے ہیں ان کے ساتھ جائیں، کہ آپ کا حصول علم کا اور سیکھنے کا، مساجد سے واقفیت کا اور ظاہر ثواب کا ایک بہت بہترین موقع ہے۔ ایک اور بات ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسے دیکھیں اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں مسجد میں نہیں جاتی تو ان کی زندگی میں جمعہ ہے ہی نہیں، تو افضل ترین ہے یہ دن، افضل ترین۔ پھر المیہ یہ ہے کہ جس نے جمعہ مسجد میں پڑھ لیا وہ احتیاطاً گھر میں آ کر زہر بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، احتیاطی زہر اسلام میں نہیں ہے، جن کا مذہب ہے ہی احتیاط کے نام پر ان کے مذہب میں ہے، فقہ جو ہے ان کا پورا مذہب احتیاط پر ہے، ٹھیک ہے؟ سب چیزیں احتیاط کے نام پر تاخیر، احتیاط کے نام پر ظہر، احتیاط کے نام سے وہ، مذہب کے بارے میں بھی یہی کہا ہے مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، ہمارا مطلب ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، ہم کہتے ہو سکتا ہے نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا مذہب غلط ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو،
شفافے کے بارے میں یہاں سعودی عرب میں کیا ہے جی، مقیم میں بہت آسانی ہے مساجد جانے کی، لیکن ہمارے شہر میں جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد نہیں آنے دیتی. جب مرد منع کر دے نا مسجد میں جانے سے، آپ کا شوق ہو تو اس دن کھانا نہیں بنانا یا نمک زیادہ ڈالنا، سیدھے ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ نہیں لڑائی. ہاں بہترین کھانا بنا دے کہ اس لیے بنائے کہ آج ہم جمعے میں لے کے جائیں. بالکل نہیں، اس میں سروس نہ بھی دے وہ پھر ویسے ہی لے کے جانے کی اجازت ویسے ہی دے دیا. فلاں ربی والی جو آیت ہے اس کے ساتھ ایک اور قصہ جو یہودی کا اور اس کا بیان کیا جاتا ہے، منافق مسلمان منافق کا، وہ درست نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. جی ہاں جی. حدیث نمبر 17 ہے. حدثنا احمد بن ثابت الجحدری وابو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له. عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھتیجے، ابن اخ بھتیجے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فخادافا انہوں نے پتھر پھینکا، یوں کنکری اٹھائی اور یوں ہی پھینک دی. فنہاہو عبداللہ بن مغفل نے منع کیا، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اور آپ نے فرمایا انہا لا تصید صیدن، یہ کسی شکار کا شکار نہیں کرتا یہ پتھر، یعنی اس پتھر کے ذریعے کسی شکار کا شکار نہیں کریں گے آپ. فلا تنکی ادوا، نہ اس پتھر پھینکنے سے کسی دشمن کو آپ زخمی کر سکتے ہو. فانہا تکسر السنہ، یہ پتھر کیا کرے گا، یہ دانت پھوڑ دے گا، دانت توڑ دے گا. وتفقع العین، اور آنکھ کو پھوڑ دے گا، دانت توڑ دے گا آنکھ کو پھوڑ دے گا. دو کام نہیں ہو سکتے، دو ہو سکتے ہیں. کسی جانور کا شکار نہیں ہوگا اس کنکری سے، اور نہ ہی کسی دشمن کو اس کنکری سے آپ زخمی کر سکتے ہیں. البتہ اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے اور آنکھ پھوڑ سکتی ہے، یعنی راہ چلتے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے عمل سے. یہ حدیث سنا دی. فعاد ابن اخی یخذف، ان کے بھتیجے دوبارہ کنکری پھینکنا شروع ہو گئے، حدیث سننے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. فقال، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں احدث کا، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عنہا، اس سے منع کیا ہے. ثم عدت تخذف، تو دوبارہ کنکریاں پھینکنے لگا ہے. لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. قطع تعلقی، قطع تعلقی. ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا، اس حدیث کے ساتھ جوڑیں جس میں نبی اسلام نے قطع تعلقی سے منع فرمایا، اور یہاں قطع تعلقی ہے. تو مانا کیا ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ. اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ ذاتی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، ناراضگی ہے تو ذاتی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو چکی ہے تو اس کی لمٹ صرف 3 دن ہے، اس کے بعد پھر آپ کے پاس جواز ختم ہو گیا، رجوع کریں. لیکن اگر وہ دین کی بنیاد پر کسی سے ناراض ہو گئے، آپ قطع تعلق کی ہے، تو سالہ سال بھی جاری ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر ہے. اگر تو اس نے لمٹ مقرر کی تھی، اگر اس نے لمٹ مقرر کی تھی جب تک تو باز نہیں آیا اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا، بات تو ختم ہوگی. لیکن اگر اللہ کی قسم کبھی بات نہیں کروں گا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور یہ پھر اب بات کرنا چاہ رہا ہے تو نظر ظاہر ہے کفارہ دینا پڑے گا. جی آج کے دور میں اس کا اتباع کریں ہم ذرا. لا تصید سیدن کا معنی شکار نہیں ہوگا اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب، اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جیسے ہم اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری حدیث ہم اور کسی کو تو نہیں اپنے بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو اس میں تو تھوڑا دل میں خوف پیدا ہو گیا یہ حدیث سن کے، کیونکہ بچوں کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں آتی جو ایک علم لینے والا بندہ چیز اس کو سیکھ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں
ایک ہوتا ہے رد عمل، یعنی حدیث سننے کے بعد فوراً کہ میں نہیں مانتا، یہ ایکشن غلط ہے. اور ایک ہے رضامندی کا اظہار کر لیتا ہے بندہ، بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی عادات کے اندر وہی بات دوبارہ شامل ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں بار بار انسان اس کو آگاہ کرتا رہے. ظاہر ہے فتنے ہیں، اور اس دور کے اندر جو ہے دین پر عمل کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے فتنوں کی وجہ سے، اور آزادانہ ماحول وغیرہ وغیرہ. اصلاح کا موقع بہت کم ہے، بگاڑ کا موقع زیادہ ہے. اس لیے تربیت پر استقامت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ انسان جو ہے اس عمل کو گاہے بگاہے اس تک پہنچاتا رہے. باقی ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کی توفیق. ہم زبردستی کس کو اس کے تابع نہیں کر سکتے. ہاں بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ سزا دے کر بھی بات منوائیں. بہت بڑا ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی. آپ بری ہو گئے، آپ بری ہو چکے ہیں، اب ببال اس پر ہوگا، آپ پر نہیں، کیونکہ آپ تربیت کا کوئی بھی موقع ضائع نہ ہونے دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عمل نہیں کرتا پھر ظاہر ہے ناراضگی کا اظہار کر کے، جھاڑ پلا کر، کبھی مار کر اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں. بس یہی ذمہ داری ہے. ترجمہ کرو. سما ہاں سما اتبا، پھر تو دوبارہ تخذف، کنکریاں مارنے لگا ہے، کنکریاں پھینکنے لگا. آدھا یعود کا معنی دوبارہ لوٹ آنا، تو دوبارہ وہی عمل کر رہا ہے کنکریاں پھینکنے والا. لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. آج کے دور میں دیکھیں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، پتنگ اڑائے جاتے ہیں، پتنگ بازی بھی ہمارے یہاں عام ہے. پٹاخے، شادی کا موقع ہے، یا پھر آپ نے وہ پسند ہے، یا پھر کوئی اور موقع ہے، سال نو کی تقریب ہے. یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی افکار اور اعمال اختیار کرتا ہے ایک مسلمان. بگڑی ہوئی نسل ہے، بگڑی ہوئی. نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اگلے دن کیا ہوتا ہے اخبار میں؟ 8 مر گئے، 7 مر گئے، گردن کٹ گئی ہوائی فائرنگ کی وجہ سے، اتنے بندے زخمی ہو گئے، اتنے مر گئے. کس کے ذمہ آئے گا؟ وہی افراد جو یہ کام کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہی کہ تم کسی کو زخمی کر دو گے، کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے. اور یہ معاملہ تو بڑا ہے، کسی کا قتل بھی ہو جاتا ہے، قاتل بن گئے آپ. تو یہ ساری فضولیات اور ہم چھوڑنے کے لیے تیار. اور یہ شادی میں ہو رہا ہوتا ہے، شادی میں ہو رہا ہے. بعض جگہ ایسے ہیں کہ بارات کے اندر انہوں نے گولے فائر کیے، کھیتوں کے اندر گئے اور کھیتوں کو آگ لگ گئی. بارات کے اندر اپنے ہی افراد مر جاتے ہیں. جس کام کی ابتدا شیطانیت سے ہو، دھماکے کے ساتھ آپ لے کر آئیں، تو گھر کے اندر دھماکے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تقریب جو آپ رخصتی ہو رہی ہے ڈھول دھماکے کے ساتھ، فائرنگ کے ساتھ، تو اس کے اثرات تو گھر میں آئے ہیں. اور کچھ دنوں کے بعد برتن ان میں دھماکوں کی آوازیں آئیں گی، آپس میں لڑتے ہوئے، اور بلاخر پھر وہی جو ہمارے سامنے. لات جی، کسی شکار کا شکار نہیں کر سکتے آپ اس کے ذریعے، نہ ہی کسی اس کے دشمن کو زخمی کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، انسان اپنا اپنا جو قبلہ ہے نا اس کو درست رکھے. آپ اچھائی کرتے رہیں، سامنے سے زیادتی ہوتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، تعلقات کا انقطاع ہے، جواب اچھا نہیں آتا، تو آپ کبھی بھی اس کے متمنی نہ بنیں کہ مجھے جواب اچھا ملے، صلہ اچھا ہو. بالکل نہیں، قطع نہیں. یہ تو دنیا داری ہوگی نا. آپ اچھائی کر رہے ہیں اچھائی لینے کے لیے. تین داری یہ اچھائی کریں، جواب میں ملے نہ ملے آپ اس کے کبھی متمنی نہ ہو. تو یہاں بھی وہی بات، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اگر کوئی حدیث کی یا سنت کی توہین کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تو بائیکاٹ، بالکل بائیکاٹ. اور یہ صحابہ کے اعمال میں آپ کو نظر آ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کا نظر آئے گا، پھر یہ عبداللہ بن مغفل کا آیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شاگرد کو تھپڑ مار دیا تھا. کس بنیاد پر؟ منقدر کے بارے میں آتا ہے، وہ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد نماز پڑھ مارا. دیکھیں کہ آپ مجھے نماز پڑھنے پر مار رہے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، سنت رسول کی مخالفت کرنے پر. اللہ کے رسول نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، تو آپ کیسے پڑھ رہے ہیں نماز؟ تو وہ قولاً بھی اور عملاً بھی منع کرتے تھے، حدیث کی مخالفت سے روکتے تھے. سزا کی باری آئی تو سزا دے دیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے سامنے حدیث کی اہمیت اور مقام واضح ہو جائے. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصة نبي ان عبادة بن الصامت الانصاري النقيب صاحب رسول الله
عبادہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزا مع معاویہ ارض الروم، انہوں نے غزوہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روم کا. فنظر الى الناس، عبادہ بن ثابت نے لوگوں کی طرف دیکھا. وهم يتبايعون كسر الذهب، کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں سونے کے ٹکڑوں کی، سونے کے ٹکڑوں کی بالدنانیر، دینار کے ساتھ. اسی طرح چاندی کے ٹکڑوں کو کسر الفضہ، چاندی کے ٹکڑوں کو بالدراہم، درہم کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا. فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم تأکلون الربا، تم سود کھا رہے ہو. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا لا تبتاعوا الذهب بالذهب، تم خرید و فروخت مت کرو سونے کی سونے کے بدلے، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر، لا زیادت بینہما، دونوں میں کمی زیادتی نہ ہو، ولا نظیرہ، اور نہ ہی ادھار ہو. فقال له معاویہ، معاویہ نے کہا یا ابو الولید، اے ابو الولید، لا ارى الربا فی هذا، میرے خیال میں اس میں سود نہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابو الولید، یہ عبادہ بن صامت کی کنیت ہے، لا ارى الربا، میں نہیں دیکھتا سود فی هذا، اس میں، الا ما كان من نظیرہ، مگر جو ادھار ہے وہ سود ہے، کمی زیادتی سود نہیں. جیسے آپ نے عمدۃ الاحکام پڑھی تھی نا، اس سے کتاب البیوع پڑھا تھا، خرید و فروخت کے مسائل نہیں پڑھے جی، نہیں پڑھے. یہ بڑا مسئلہ. پچھلے سال بھی آپ کے بہت سارے سوالات اسی بات میں ختم ہو گئے تھے کہ آپ نہیں پڑھے. بڑا اہم مسئلہ ہے بیوع کے تعلق سے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نسائی، لیکن نسائی میں تو وہ ہے جو پچھلے سال الحمدللہ بچے لائق تھے، ان کو ہم نے تقریباً 350 حدیثیں پڑھے، 350. آپ لوگوں نے بہت کم پڑھا. جی اب میں آپ کو بڑے مختصر الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اس کی دو قسمیں سود کی. اجناس ربویات جانتے ہیں؟ سنا ہے؟ اجناس ربویات 6 چیزیں: سونا، چاندی، ٹھیک، کھجور، نمک، گندم اور جو. ٹھیک ہے، سونا، چاندی، کھجور، نمک، جو اور گندم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجناس ربویات، سود والی اجناس. اچھا ایسا کرتے ہیں، میں حدیث پڑھ لوں، حدیث پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. حدیث پر آ جائیں واپس. ہم سے آگے والے اور ہم سے پیچھے والے ہمیشہ لائق ہوتے ہیں، یہ بات بھی ہے. دیکھیں قسمت ہے. جی ربویہ، ربویہ ربا سے. چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا آپ نے لکی کہا، حدیث کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بورڈ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کے پلے کچھ پڑ جائے تو. بہت مفید چیز ہے، حیرت والی چیز بھی ہوگی. تو عبادہ بن صامت نے جب یہ بات سنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھار میں سود ہے، کمی زیادتی میں سود نہیں ہے، تو کیا کہا احدثک عن رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، وتحدثنی عن رأیک، اور آپ مجھے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا ارا، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں حدیث کے مقابلے میں آپ. لئن اخرجنی اللہ، یہ بات ہے، اگر اللہ نے مجھے نکال دیا اس سرزمین سے، کہاں پر آئیں گے؟ روم میں. لا اساکنک بارض، تو میں ایسی زمین میں نہیں رہنا پسند کروں گا، لک علی فیہا امرۃ، جس میں آپ کا مجھ پر آرڈر چلتا ہو. میں ایسی زمین میں نہیں رہنا چاہوں گا جس میں آپ کا مجھ پر آرڈر چلتا ہو. آپ اپنی رائے مجھ پر مسلط کر رہے ہیں جبکہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو. امرۃ مطلب حکم. فلما قفل لاحق بالمدینہ،
جب واپس آئے تو مدینہ آ گئے, وہاں سے جب ان کی واپسی ہوئی تو یہ مدینہ آ گئے. عمر بن خطاب نے دیکھا ان کو, فقال له عمر ما اقدمک یا ابو الولید, اے ابو الولید آپ کو کون سی چیز لے کر آ گئی, آپ تو وہاں تھے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فقص علیہ القصہ, واقعہ سنا دیا پورا. وما قال من مساکنته, اور جو اپنی رہائش کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ بھی بتا دیا, یہ ہوا اور میں نے یہ کہا ہے, میں نہیں جاؤں گا دوبارہ. کیا عظیم شخصیت تھی عبادہ بن صامت کی. کیا فرمایا؟ ارجع یا ابو الولید, اے ابو الولید واپس جاؤ, الی ارضک, اپنی زمین کی طرف جہاں آپ کو مقرر کیا ہے. فکبہ اللہ ارضا, اللہ ایسی زمین کو برباد کر دے, لست فیہا وامثالک, جس جگہ پر تو اور تیرے جیسے لوگ نہ ہو, جہاں تو اور تیرے جیسے عظیم لوگ نہ ہو, ایسی زمین کا ستیہ ناش ہو. یعنی آپ جائیے, اس زمین کو آپ کی ضرورت ہے, آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور پھر معاویہ کو خط لکھا, وکتب الی معاویہ, خط لکھا, کیا فرمایا؟ لا امرۃ لک علیہ, آپ کے آرڈر کا ان پر کوئی تسلط نہیں ہوگا, یعنی آپ کا حکم ان پر نہیں چل سکتا. سارے آپ کے رعیہ میں ہیں لیکن یہ نہیں ہے, یہ آپ کے کسی بھی حکم کو ماننے کے پابند نہیں ہے. احمل الناس, اور لوگوں کو ابھاریے, اعلی ما قال, اس بات پر جو انہوں نے کہی ہے. ابو عبادہ بن صامت نے جو حدیث سنائی وہی بات ہے. فإنه هو الامر, معاملہ یہی ہے, معاملہ یہی ہے کہ سود صرف ادھار میں نہیں, کمی زیادتی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ مسئلہ کیا آیا تھا حدیث کے مقابلے میں, انہوں نے, ان کے پاس حدیث نہیں تھی پوری. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ حدیث میں جو ہم نے سنا ہے وہ ادھار میں سود ہے, کمی زیادتی میں نہیں ہے, اس لیے ان کے مقابلے انہوں نے سمجھا کہ شاید معاملہ یہی ہے. لیکن حدیث جب سنا دی, اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کے سامنے اس حدیث کو پیش نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھائے انہوں نے مجبوراً. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی رائے چونکہ بڑی مضبوط ہے, اس لیے کہا کہ آپ ان پر اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتے. مانا یہ ہوا جو پاور آپ کی ہے وہی پاور عبادہ بن صامت کی بھی ہو, آپ اس کو اپنے ماتحت نہیں کر سکتے. ان کے پاس بڑا مضبوط علم ہے, لہذا آپ اپنی ذمہ داریوں میں ان سے معاورت لیں گے. تو حجت حدیث میں ایک سبق کیا نکلا؟ اگر کسی جگہ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے, منہج کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہاں آپ کا قیام نہیں بنتا. پھر یا تو اصلاح کے لیے کھڑے ہو وہاں پر, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے وہاں پر اصلاح کے لیے کھڑا ہونا, آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے, پھر وہاں رہنا آپ کے لیے غلط ہے. پھر اگر آپ رہ رہے ہیں بغیر کسی انکار کے, رضامندی کے ساتھ, تو آپ بھی اس فعل میں مجرم ہیں برابر کے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا, جس نے منکر دیکھا ہے ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, نہیں تو تیسرا سٹیج کیا ہے, دل میں برا جان کر نکل جائے وہاں سے. وہاں رکنا بھی غلط ہے. جیسے ہم شادی میں جاتے ہیں, وہاں بھی میوزک ہے, اختلاط ہے, تم کہتے ہیں کہ ان کا اپنا کام ہے, ہم تو کھانا کھانے کے لیے نا, تھوڑی کھا بھی رہے ہیں اور کہ بہت برے لوگ ہیں, کھائے بھی جا رہے ہیں. کھانا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا, ترک کرنا. یہ صحابہ کا منہج ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کچھ باتیں. چاندی, سونا, کیا لکھا؟ سمن ہے, ٹھیک ہے, یعنی قیمت, اور یہ ہے مسمن, جس کو آپ خریدیں گے. یہ ہوگی آپ کی گندم, یہ ہوگی آپ کی کھجور, نمک اور جو. شیخ کے تھوڑا اوپر لکھا ہوا ہے, ہم لوگ کو نظر نہیں آ رہا. چاندی اور گندم کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اب کچھ ہے نا سر؟ نو سر. سر آپ ویسے ہی بتا دیجیے, ہم نوٹ کر لیں گے. سونے چاندی کے اوپر آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ کو نظر آ جائے گا, آپ کو نظر آ جائے گا. آیا نظر؟ سمن, پہلا ہے سمن یعنی قیمت, اور یہ مسمن یعنی جس کو قیمت سے آپ نے خریدنا. اور یہ جو آپ کے سامنے ابھی لکھوائی ہے میں نے, اس کو کہتے ہیں اجناس ربویات, سود والی اجناس. پہلی بات تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ حدیث میں صرف 6 چیزوں کا ذکر ہے, اجناس ربویات. مسئلہ یہ ہے پہلا, کیا سود صرف اس میں یا نہیں؟ تو بات یہ کہ صرف سود اس میں نہیں ہے, علت دیکھنی ہے. یہ کیا ہے, ان کی علت کیا ہے؟
قیمت. ان کی علت کیا ہے؟ قیمت. تو جب یہ علت قیمت ہے، علت جو ہے وہ قیمت ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کیا علت ہے؟ کیا علت ہے؟ یہ ہے آپ کے اس کو کہتے ہیں آپ کے کھانے کی اجناس. ٹھیک ہے. اب جو چیز کی قیمت ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی، وہ ہے آپ کی کرنسی. ابھی سونا چاندی کو ہم بطور اس کی قیمت کے استعمال نہیں کر رہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ کرنسی کو، روپیہ، ڈالر، درہم، ریال، سب کا حکم یہی ہوگا. اور یہاں ان میں دو چیزیں یکساں ہیں، ایک تو ان کا تعلق کھانے سے ہے اور دوسرا ذخیرے سے ہے. ہر وہ چیز جس میں یہ دو علتیں ہوں، کھانے سے تعلق ہو اور ذخیرہ ہو سکتا ہو، وہی حکم ان کا ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق کھانے سے ہے اور ذخیرہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ذخیرہ ہو سکتی ہیں، کھائی بھی جاتی ہیں. تو جس میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ بھی اسی کے حکم میں آ جائے. مثلا کوئی مثالیں دیں اس کے علاوہ جو ذخیرہ بھی ہو سکتی ہے، کھائی بھی جاتی ہے. چاول، بالکل، چاول، دالیں، ٹھیک ہے جی، کشمش، مکئی، بادام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بس وغیرہ. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے یہ لکھ دیا. پھر کرنسی میں پھر آپ روپے ہیں، آپ کے ڈالر ہے، مختلف چیزیں آتی ساری. بس ایک بات تو میں نے یہ سمجھا دی تھی کہ یہ صرف دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کی علت قیمت ہے، تو قیمت بننے والی ساری چیزیں مراد ہیں. یہاں یہ چار چیزیں نہیں ہیں، اصل یہ چار ہیں. جو علت اس میں ہے نا کہ یہ کھانے والی چیز ہے اور ذخیرہ ہونے والی چیزیں، وہ مراد ہے یہاں پر، یہ اور دیگر چیزیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں مٹا کر ایک بات دیکھنا چاہتا ہوں جی، یہ ایک بات سمجھانی تھی. اور اب ہم آتے ہیں اصل بات. اب سود کی دو قسمیں، سود کی دو قسمیں، ٹھیک ہے. ایک ہے ربا الفضل، دوسرا ہے ربا النسیہ. یہ ہے نقد کہتے ہیں نا، ہاتھوں ہاتھ جو ہوتا ہے نقد، نقد میں سود، اور یہ ادھار میں سود. سر یہ سیکنڈ والا کیا لکھا ہے ربا الفصل کے نیچے؟ ربا النسیہ، ادھار کا سود. ان کا جب آپس میں سودا کریں گے، ان کا سونا لے رہے ہیں چاندی کے بدلے یا چاندی خرید رہے ہیں سونے سے، ان کا جب آپس میں تبادلہ کریں گے، جنس الگ الگ ہے، یعنی چاندی سونا، سونا چاندی، ڈالر روپیہ، روپیہ ڈالر. اس میں کیا شرط ہے؟ ایک شرط ہے. یہ دیکھیں ایسے، ایسے اگر ہوگا یعنی سونا چاندی، یا پھر ایسے روپے اور ڈالر، کرنسیاں الگ ہے، سونا چاندی الگ ہے. ان میں جب آپس میں کریں گے نا تو ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ نقد. ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے سے. اگر میں آپ کو دیتا ہوں ڈالر، یہ رکھ لیں، مجھے کل پیسے دے دیجیے گا، یہ سود ہے. یہ کیا ہو گیا؟ سود ہے. ادھر دیا، ادھر لینا. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں پیسے بڑھانے کے لیے، میرا ڈالر روک لینا بھائی، $1000، ٹھیک ہے، میرا ڈالر بھیج دو. اچھا یہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا آپ کے پاس. ایسے بہت سارے کاروبار ہیں ایسے کوئی ناجائز قسم کے، سونے کے بالخصوص، حیران کن ہو. یہ سمجھ گئے آپ؟ جب بھی قیمت والی اشیاء ان کا آپ نے سودا کرنا ہے، اس سودے کے اندر اگر جنس الگ ہو گئی ہے، سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، روپیہ ہے، ڈالر ہے، تو آپ ایک چیز کریں، کمی زیادتی تو ہوگی، ظاہر ہے، روپیہ کہاں، ڈالر کہاں. تو یہ ڈالر ہے، روپے کو اس کے مقابلے میں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کریں گے، یہ تو ہو گیا ایک شکل جو آپ سمجھ گئے. اب دوسری شکل دیکھیں. اب آپ کر رہے ہیں سودا اس کا یعنی چاندی کا چاندی سے، سونے کا سونے سے، اسی طرح ڈالر کا ڈالر سے، یا روپے کا روپے سے. اس کو کہتے ہیں جنس ایک. جب جنس ایک ہوگی تو اس میں دو شرطیں، نقد اور برابر. کب جنس ایک ہو؟ جب جنس ایک ہوگی تو اس میں دو شرطیں ہیں جائز، یعنی جائز کاروبار کے لیے، کہ وہ نقد اور برابر. 1 تولہ سونا دیں گے تو لیں گے کتنا؟ 1 تولہ. ایک چیز بھی اضافی دے کے سود ہو جائے.
مثال کے طور پر آپ کا پرانا ایک تولہ تھا, آپ بازار گئے اور آپ نے دکاندار سے کہا کہ یہ لے لیجیے کہ مجھے نیا والا دے دو, تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ دے دو, نیا والا یہ لو اور ساتھ میں 10,000 روپے دے دو, یہ سود ہے. کیا ہو گیا؟ سود. اسی طرح اس نے کہا جناب آپ کو جو ہے یہ آپ نے ایک 3 درہم دیے نا, 3 وہ دیے آپ نے گرام, آپ نے 3 گرام دیے تو نیا جو ہم آپ کو بنا کر دیں گے وہ 2.5 گرام دیں گے وغیرہ وغیرہ, سود ہے. اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, شیخ جس طرح لوگ عید پر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر نئے نوٹ لو تو وہ 1000 روپے کی گڈی 1200 میں دے دیتے ہیں, یہ اس طرح سے 1 روپیہ بھی کٹے گا, یعنی 1000 پہ آپ نے کڑک نوٹ لیے اور آپ نے دیا کتنے 1100 روپے, سود ہو گیا. سونے میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, پرانی گڈی دے کے اور ساتھ میں پیسے دے رہے ہو, سود ہے. اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال کیا آئے گا, سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا, ہم نے تو ہر سال بدلوانی ہے, گاڑی بدلواتے ہیں گڈی بھی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دکاندار کے پاس جائیں کہ یہ گڈی ہے میری, یہ آپ رکھ لیں. اس نے کہا جناب یہ آپ کی 10,000 کی بن رہی ہے اور جو نئی والی 15,000 روپے, تو آپ کیا کریں, اس کو بیچیں, پیسے لیں اور اس کے اندر 5,000 روپے ڈالیں اور نہیں بنوا لیں, کیا ہوگا؟ سود سے بچ گئے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی جو ہے نا وہ کھجور لے کر آئے. آپ نے کہا یہ کھجوریں تو ہمارے پاس تھی اتنی زبردست, اللہ کے رسول ہمارے پاس پرانی کھجوریں تھی, ردی قسم کی 2 سا بیچ کر 1 سا خریدا ہے. آپ نے عین الربا, یہی تو سود ہے, پہلے اس کو بیچو پھر پیسوں سے تم خریدو. یہ سمجھ گئے بات؟ نہیں آ گیا نا, میں نے کیا سمجھایا نا, اگر آپ روپے اور ڈالر کا کریں گے تو صرف نقد کرنا ہے, آپ کمی زیادتی تو ٹھیک ہے, ادھر سے دیں اور ادھر سے لیں, ادھار سود ہے. اچھا شیخ ایک اور سوال ہے کہ جیسے پرانا سونا ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے, جیسے اگر وہ کبھی 24 کیرٹ کا ہوتا ہے, اب جو نیا ہے وہ 22 کیرٹ کا ہے, تو اس میں اگر وہ ایکسٹرا ہمیں دے رہے ہیں پیسے تو پھر تو سود نہیں ہوگا. آپ کو اس لیے تو کہا الگ الگ سودا کریں, بیچیں یہاں شرم تقابل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, بیچیں اور پھر آپ اس میں بیچنا شرط ہے, مطلب اگر ہم انگوٹھی دے کر ایکسٹرا پیسے ان کو دے رہے ہیں تو وہ سود ہوگا. بالکل سود ہے, آپ کو بیچنا ہوگا اگر آپ نے خریدا. پیسے ایسے مثلا نہیں, وہ تو اپنا وہ لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو فیس ہوتی ہے. چلے ٹائم ہو گیا تو یہ مسئلہ رہ گیا, تو اس مسئلے میں چلا سر بس ایک سوال کا جواب پلیز بتا دیجیے. جیسے ہم گولڈ جب چینج کرانے جاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اتنے کا ہے اور اتنا لینا, لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے, بس کاغذ پہ نظام بنا دیتے اور پھر ہم سے مزید پیسے لے کے ہمیں پکڑا دیتے نئی چیز. اس پر بات کریں گے. بات عورتوں کے متعلق سونے کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں, اس پر تھوڑی بات کریں گے. بارک اللہ فیک سر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جمعرات والے دن آپ کو ایک کام دیا تھا کہ آپ اس بارے میں پڑھ کر آنا ہے. کیا کام تھا اور کسی نے پڑھا ہے؟ صحیح. مسئلہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ عورت کی نماز کی عادت سے جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. اگر مائک ہے تو مائک میں بولیے. شیخ نے یہ پڑھنے کو کہا تھا کہ نمازی اگر نماز پڑھا اس کے آگے سے عورت گزر جائے تو نمازی کی نماز باطل ہو جاتی, مطلب ٹوٹ جاتی ہے یا پھر نہیں ٹوٹتی, اور اگر ٹوٹ جاتی تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تو پڑھ لیا کہ باطل ہو جاتی نماز, لیکن اس کے پیچھے مصلحت کا بتا رہے ہیں. صحیح. دروازہ کھول کے اچھا آپ میں سے کوئی اور جو آن لائن ہے؟ دروازہ بند کر دو. صحیح. نور النساء جی بتائیے. جی سر میرا بھی یہی جواب ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے حکمت کا پتہ نہیں چل سکا, میں نے بہت ڈھونڈا, میں بس اسی کنکلوژن پہ پہنچی کہ حدیث میں جس طرح سے آیا ہے وہی ہے. آپ میں سے کوئی مرد حضرات؟ ٹھیک ہے تو کوئی جواب نہیں ہے. اس بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں, جیسا کہ ہمارے سامنے حدیث ہے کہ نماز کو توڑ دیتے ہیں عورت جو کہ بالغ ہو, اسی طرح سیاہ رنگ کا کتا اور گدھا. اس بارے میں 2 موقف ہیں. ایک موقف ہے جمہور محدثین کا, فقہا کا, اور دوسرا موقف ہے ان کے مد مقابل کچھ افراد کا, کچھ علماء کا, جو حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ انسان کی نماز کے اندر کوئی بھی چیز خلل واقع نہیں کر سکتی. خلل سے مراد ہے اس کو توڑ دینا. آدمی کی نماز کو کوئی بھی چیز نہیں توڑتی. تو پھر ان احادیث کا کیا جواب ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے جمہور محدثین کی طرف سے جواب دیا ہے
ان حدیث کا، کہ ان حدیث کو محمول کیا جائے گا نماز کے اندر خلل، خشوع خضوع کے اندر جو انسان کی نماز پڑھتے ہوئے جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر جو خلل واقع ہوتا ہے. مثلا جب گدھا گزرے گا تو گدھے کی آواز کی وجہ سے انسان کی جو نماز ہے اس کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے، پوری توجہ اس کی طرف ہو سکتی ہے. اور اگر کتا ہوگا تو کتے کے گزرنے کی وجہ سے ایک تو اس کی آواز، اور دوسرا یہ بالخصوص جب سیاہ رنگ کا ہو تو ایک ڈر ہوگا، کیونکہ سیاہ کتے کے اندر شیطانی زیادہ ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے، تو پوری توجہ اس کی طرف ہو سکتی ہے. اسی طرح عورت کا معاملہ بھی ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے گھر میں جو رہنے والی ہوتی ہے اس کی بیوی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. اور عورت جو ہے وہ شہوت کا محل ہے اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس کا سامنے سے گزرنا یہ انسان کی سوچ کو کسی اور سمت کی طرف پھیر سکتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ چیزیں آدمی کی نماز کو توڑ دیتی ہیں. تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توڑنے سے مراد خلل واقع ہونا ہے. جبکہ موجودہ دور کے بھی سعودی علماء ہیں، جیسا کہ میں نے جمعرات والے دن بھی ذکر کیا تھا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے، انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ نماز یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں. لیکن بہرحال اس بارے میں نے جہاں تک تحقیق کر سکا، میں نے اپنے مشائخ سے بھی معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ جمہور کا جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس بارے میں کچھ احادیث یہاں پر ہم آگے امام نسائی رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں. بہرحال کسی نہ کسی حد تک ان حدیث سے استدلال تو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر نمازی کے آگے سے گزریں گی تو آدمی کی نماز نہیں ٹوٹے گی. آگے حدیث اگرچہ اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، لیکن اگرچہ جو کہتے ہیں نا کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، انہوں نے ان حدیث کا بھی جواب دیا ہے. نہیں، ہر ایک کی نماز، لیکن بالخصوص مرد کو اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں عورت کا تعلق عموماً مرد کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے سنا ہے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. نمازی کی نماز کے اندر اس کی سوچ کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے، توجہ کسی اور طرف مبذول ہو سکتی ہے. جی ہاں، اس وجہ سے. باب ہے ذکر ما یقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بین یدی المصلی سترۃ. ذکر اس بات کا تذکرہ، ما یقطع الصلاة کہ کون سی چیز ہے جو نماز کو کاٹ دیتی ہے، نماز کو ختم کر دیتی ہے. وما لا یقطع اور کون سی چیز ہے جو نماز کو نہیں کاٹتی. اذا لم یکن بین یدی المصلی سترۃ جب نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو. نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو تو کون سی چیز ہے جو نمازی کی نماز کو کاٹ دیتی ہے اور کون سی چیز ہے جو نمازی کی نماز کو نہیں کاٹتی. ہمارے سامنے حدیث ہے 750. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم قائما يصلي اذا كان جب ہو احدکم تم میں سے کوئی ایک قائما کھڑا ہوا، یصلی نماز پڑھ رہا ہو، جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، فإنه يستره بس بے شک اس کے لیے سترہ بن جائے گی. اذا كان بین یدیہ جب ہوگی اس کے سامنے، جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سترے کا کام دے گی. جب اس کے سامنے ہو مثل آخرت الرحل، یہ لفظ ہم نے پڑھ لیا. کیا معنی ہے اس کا؟ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مثل، پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل. اگر اس کے برابر چیز نمازی کے سامنے موجود ہو تو وہ اس کے لیے سترہ بن جائے گی. یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ سترہ موجود نہ ہو اور کوئی چیز نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اگر ہم کہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی، تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے، سترے کے پیچھے سے جب چیزیں گزرے گی تو خلل تو اس وقت بھی واقع ہوگا. اس وقت نہیں ہے کہ اگر چھوٹا سا سترہ سامنے کھڑا ہے، کتا پیچھے گزرے گا اور ظاہری بات ہے کہ وہ جو انسان کی نماز کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے، سوچ آ سکتی ہے کتا مجھے کاٹ لے گا، تو یہ چھوٹا سا سترہ جو ہے کتے سے بچا تو نہیں سکتا، خلل تو اس صورت میں بھی واقع ہوگا. بہرحال فإنه يستره بس بے شک اس کے لیے سترہ بن جائے گا یا سترہ بن جائے گی. اذا كان بین یدیہ جب ہوگی اس کے سامنے مثل آخرت الرحل پالان کی یا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مثل، جب اس کے سامنے ہوگی تو وہ لکڑی اس کے لیے سترہ بن جائے گی. فإن لم يكن بین یدیہ مثل آخرت الرحل بس اگر اس کے سامنے نہ ہوگی پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل، کوئی لکڑی کوئی چیز اگر اس کے سامنے نہیں ہوگی، فإنه يقطع صلاته المرأة بس بے شک اس کی نماز کو کاٹ دے گی عورت، والحمار اور گدھا، والکلب الاسود اور سیاہ کتا. قلت ما بال الاسود من الاسفر من الاحمر یہ جو عبداللہ بن صامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا ما بال الاسود یہ جو آپ نے کتے کا نام ذکر کیا، کتے کا وصف ذکر کیا،
اور آپ نے کہا کہ کتا سیاہ رنگ کا ہوگا تو نمازی کی نماز کو کاٹ دے گا. ما بالو کیا معاملہ ہے, ما بالو کیا معاملہ ہے, الاسودی سیاہ کا یعنی کتے کا سیاہ وصف بیان کیا گیا, من الاسفری زرد رنگ سے, من الاحمر سرخ سے, یعنی کتا اگر زرد رنگ کا ہو یا سرخ رنگ کا ہو وہ تو کتا ہی ہے, تو اس کو سیاہ کے ساتھ کیوں اس کا وصف بیان کیا گیا؟ فقال, تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, سألت رسول اللہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کما سألتنی, جیسا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا. میں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتے کا وصف سیاہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الکلب الاسود شیطان, سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے. کیسے شیطان ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو شیطانی ہوتی ہے, جو خباثت ہوتی ہے, تو وہ عام کتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, ڈراؤنا زیادہ ہوتا ہے, خوف اسے زیادہ آتا ہے. عمر اس رنگ کے کتے ہوتے ہیں تو دیکھ کر ہی ایک قسم کا خوف محسوس ہوتا ہے. تو شیطان جو اس کے اندر شیطانی آ کر زیادہ پیدا کرتا ہے, تو اس وجہ سے فرمایا گا کہ اگر سیاہ کتا اگر وہ نمازی کے آگے سے گزرے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز کے ٹوٹنے سے مراد نماز کے خشوع خضوع میں اور نماز کی توجہ کے اندر خلل واقع ہونا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں نمازی کی دل کو مشغول کر سکتی ہیں. آخر طرف جی ہاں تب جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے یعنی کوئی سترہ موجود ہے اور ایک چیز اس کے پیچھے سے گزرتی ہے تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی. صحیح. تو بہرحال جمہور کا موقف زیادہ راجح ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھلے وہ نظر آئیں یا نہ آئیں لیکن خلل واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے, چاہے وہ سترے کے پیچھے سے گزریں. لیکن معاملہ ہے کہ سترے کے اگر اس طرف سے گزریں گے تو یعنی سترے کے پیچھے سے گزریں گے نمازی کے قریب سے, تو اس وقت ڈر اور خوف زیادہ ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ اگر عورت گزرے گی تو خلل زیادہ واقع ہوگا. تو کچھ صورتیں ایسی ہیں, 4 صورتیں ہیں, ان چاروں صورتوں کے احکامات الگ ہیں. پہلی صورت میں یعنی اگر نمازی اگر جو ہے یعنی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس صورت میں نمازی پر بھی گناہ ہے اور گزرنے والے پر بھی گناہ ہے. اور کوئی صورت ایسی ہے کہ نمازی پر گناہ نہیں, گزرنے والے پر گناہ ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ گزرنے والے پر گناہ نہیں ہے, نمازی پر گناہ ہے. اور ایک صورت ایسے ہے کہ دونوں پر گناہ ہے. یعنی 4 صورتیں ہیں. تو ایک صورت کے اندر نمازی اور گزرنے والا دونوں کے اوپر گناہ ہوگا. اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے, گزرنے والا گزر رہا ہے, دونوں پر گناہ ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں, اور ایک صورت میں نمازی پر گناہ ہے, گزرنے والے پر نہیں, اور ایک صورت میں گزرنے والے پر گناہ ہے, نمازی پر نہیں. یہ 4 صورتیں ہیں. کیا تفصیل ہے ان کی؟ تفصیل اس کی یوں ہے, نماز سے بات شروع کریں, نماز سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے اعتبار سے 4 حالات ہوتی ہیں. ابن دقیق العید جو ایک مشہور کتاب ہے عمدۃ الاحکام, انہوں نے جو ہے وہ ایک شرح لکھی ان کے احکام الاحکام, تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اور کہتے ہیں کہ فقہاء مالکیہ نے 4 حالات ذکر کیے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے, کہ ان 4 حالات میں نمازی اور گزرنے والا مختلف اعتبارات سے گناہوں کے اندر شریک ہوتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ گزرنے والا گنہگار ہوگا اور نمازی گنہگار نہ ہوگا. اس کی صورت یہ ہے کہ نمازی سترے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اور گزرنے والا نمازی اور سترے کے درمیان میں سے گزرے. سترے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اور گزرنے والا نمازی اور سترے کے درمیان میں گزرے بلا وجہ, تو اس صورت میں نمازی گنہگار نہیں ہے, گزرنے والا گنہگار ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں جی ہاں دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ نمازی گنہگار ہوتا ہے اور گزرنے والا گنہگار نہیں ہوتا. اگر نمازی کے سامنے سے کوئی شخص گزرے گا تو نمازی گنہگار ہوگا اور گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا. اس کی صورت یہ ہے کہ نمازی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو یا پھر یہ ہے کہ سترے سے بہت زیادہ دور ہو, تو اس صورت میں گزرنے والا اچھا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نمازی کے اور جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے جہاں سترا ہونا چاہیے اس کے بعد راستہ ہو. اب بندے نے مجبوراً راستے سے گزرنا ہی ہے نا. ابھی تو نمازی کا قصور ہے کہ وہ بالکل مسجد کے آخری کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا,
और उसने सुतरा सामने नहीं रखा, अब बंदे ने लाजमन गुजरना ही है, तो इस सूरत में कौन गुनहगार होगा? नमाजी। एक तो उसने सुतरा नहीं रखा, या फिर यह कि सुतरे से बहुत ज्यादा दूर खड़ा हुआ है। अब नमाजी के लिए वहां से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं और कोई चारा है ही नहीं, तो इस सूरत में कौन गुनहगार होगा? नमाजी। जी। शेख, ये मस्जिद में जब सुन्नतें पढ़ती हैं खवातीन, तो वो जहाँ जहाँ बैठी होती है वहीं पर खड़ी हो जाती है फर्ज के बाद। जब उठ के निकलना होता है तो और कोई रास्ता ही नहीं बनता है कि उनके आगे से गुजरना पड़ता है, तो इसमें क्या उनका गुनाह होगा या हमारे ऊपर भी गुजर? अब अगर कोई ऐसी सूरत है कि जिसमें आपको इमरजेंसी है और निकलना इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना, ऐसी सूरत में जाहिर बात है कि फिर आपको निकलना मजबूरी है, और ऐसी सूरत में यानी जब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, तो फिर गुनहगार वो नमाज ही होगा, क्योंकि उसने आपसे पूछे बगैर और सुतरे का एहतमाम किए बगैर आपके पीछे खड़े होकर उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपकी मजबूरी है और नमाजी का कसूर यह है कि उसने सुतरे का एहतमाम नहीं किया, तो इस सूरत में गुनहगार नमाजी होगा। अच्छा, तो सब ये जो पीछे हम जैसे नमाजी बैठे हुए होते हैं, अभी नमाज हुई है लेकिन वो फौरन खड़े होकर दूसरी कोई नमाज रखी या सुनत शुरू कर देते, और जो आगे बैठा हुआ है वो नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन वो ऐसे ही बैठा हुआ है, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? ऐसी सूरत में बंदा सूरत हाल का जायजा ले कि जो आगे बैठा हुआ है, बंदा तकरीबन जो ना वो जिस माहौल के अंदर रहता है तो उसे समझ जाता है। कुछ लोगों की लिए ये बात सख्त नापसंदीदा होती है कि कोई उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े, कुछ लोगों को जल्दी होती है। बहरहाल बंदा गुनहगार नहीं है, किसी के पीछे नमाज खड़े होकर पढ़ने की वजह से गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा उठकर चला जाता है तो सामने वाला बंदा देखे कि क्या वाकई में मेरा कोई उज़र है, मेरी कोई मजबूरी है, अगर मजबूरी है और वो निकल गया तो वो गुनहगार नहीं है। गुनहगार वो है जिसने उसको सुतरा बनाया, क्योंकि उसने सुतरे का एहतमाम किए बगैर उसके पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और एक जी, जो आगे होगा वो मतलब निकल जाएगा, तो अगर पीछे पर नमाज पढ़ते हुए देखे और उसको लगे कि आसपास अगर आपने जगह है तो वहां से निकल जाएगा। दोबारा बोलिए। शेख, जो आगे नमाज पढ़ा है उसको नमाज नहीं पढ़नी, तो वो फिर किस तरह से निकलेगा? मतलब अगर उसको जगह नजर आ रही तो वो निकल सकता है? अगर उसने मजबूरी की सूरत में निकलना है तो जो भी शक्ल मुमकिन हो, जाहिर बात है कि अब उसकी जरूरत उसके लिए ज्यादा अहम है। मिसाल के तौर पर कोई नुकसान हो रहा है या जिसके कोई बंदा उसके इंतजार में है और वो निकल रहा है, या फिर ये कि बच्चा उसको पता है कि उसको चोट लग रही है, कोई और शक्ल है कि जहां से उसके लिए निकलना जरूरी है, फिर तो जो भी शक्ल हो निकलने की। अगर उसके लिए मुमकिन हो कोई चीज जो है वो बतौर सुतरा के रख कर और वो चला जाए तो ये तो सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन अगर नहीं है, ये सारी सूरत में हम जिक्र कर रहे हैं कि जब कोई शक्ल ना हो, ठीक है, तो हमने दो सूरतें जिक्र कर दी। जी हाँ, वो जो है इलियास कादरी की, वो मैंने देखी है, ठीक है ना, वो बहुत वायरल है और ये किस्म का हीला है, ठीक है। इसी तरह एक सूरत ये है कि जिस सूरत में नमाजी और गुजरने वाला ये दोनों गुनहगार होते हैं, नमाजी भी गुनहगार होगा और गुजरने वाला भी गुनहगार होगा। वो सूरत में है कि नमाजी किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहा है जो लोगों की आम गुजरगाह है, सुतरे के बगैर वो नमाज पढ़ता है, और फिर यह है कि नमाजी के आगे इतना रास्ता मौजूद है कि गुजरने वाला वहां से गुजरता है। अब अगर फिर भी नमाजी जिस आम सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है और सामने से गुजरने वाला रास्ता अच्छा खासा फासला भी मौजूद है, लेकिन गुजरने वाला जानबूझकर नमाजी के सामने गुजरता है, तो दोनों गुनहगार है। नमाजी इसलिए क्योंकि वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, और गुजरने वाला इसलिए कि आगे से रास्ता मौजूद है फिर भी सामने से गुजर रहा है, दोनों गुनहगार है। गलत है, ये गलत है। ये एक अलग मसला है कि नमाजी के आगे अगर सुतरा ना हो तो कितना आगे से गुजर सकते हैं, ये एक अलग मसला है। हम इन चार सूरतों को मुकम्मल कर लें। चौथी सूरत यह है कि जहां ना नमाजी गुनहगार होता है और ना गुजरने वाला, वो इस सूरत में कि जब एक बंदा किसी ऐसी जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हो और उसके आगे से जानी सुतरा भी मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन मुश्किल ये है कि रास्ता वही है। अब गुजरने वाले की मजबूरी क्या है कि रास्ता वही है उसके लिए, जबकि वहाँ नमाजी जो नमाज पढ़ा है वो आम गुजरगा नहीं है, उसने सुतरे का भी इस्तेमाल किया है। तो नमाजी पर गुनाह इसलिए नहीं है कि वो एक सेपरेट जगह नमाज पढ़ रहा है, सुतरे का एहतमाम करके नमाज पढ़ रहा है। गुजरने वाला उसके लिए मजबूरी ये है कि उसके लिए इसके गुजरे बगैर कोई चारा ही नहीं है, यानी उसके लिए इंतहाई सख्त मजबूरी है, लेकिन अमूमी मजबूरी, बस दिल चारा गुजर जाए, चलो वहाँ सामने बंदा खड़ा है उससे बात करनी है या कोई और फजूल काम जिसकी वजह से उसको मोखर करना चाहे तो मोखर कर सकता है। लेकिन एक ही जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी, कोई मजबूरी, उस सूरत में अगर वो गुजरेगा तो फिर इसके ऊपर गुनाह नहीं होगा। चौथी सूरत में यह है कि नमाजी एक मखसूस नमाज पढ़ने की जगह पर सुतरे का एहतमाम करके नमाज पढ़ रहा है और सामने वाला जो गुजर रहा है उसके लिए इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है और उसकी वहां से गुजरना मजबूरी है। मजबूरी से मुराद कोई इमरजेंसी, तो इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं होगा। देखिए जिस तरीके से आप दीवार के करीब खड़े होकर नमाज पढ़े, सुतरे का आपने एहतमाम किया हुआ है,
ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیوار کس کو ہی جو آپ نے سترہ بنایا، اب دیکھو اس کے لیے گزرنا وہاں سے ضروری ہے. سر اگر جمہور، سر پلیز ریپیٹ کر دیں آپ گناہگار کیسے. دونوں گناہگار، پہلی صورت جو ہم نے ذکر کی وہ صورت میں کہ نمازی اور گزرنے والا، تو گزرنے والے پر گناہ ہوگا، نمازی پر نہیں ہوگا. وہ صورت میں ہے کہ جب نمازی سترے کے سامنے سے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے گزرنے کی جگہ ہے، لیکن گزرنے والا نمازی کے سامنے جان بوجھ کر گزر رہا ہے، تو صورت میں گزرنے والا گناہگار ہے. نمازی گناہگار ہوگا اور گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب نمازی کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جو سترے کا اس نے اہتمام نہیں کیا، سترے سے بہت زیادہ دور ہے، اور گزرنے والا اس کے لیے وہی راستہ ہے، وہ عام لوگوں کی گزرتا ہے، تو صورت میں نمازی گناہگار ہوگا. اور تیسری صورت میں کہ جہاں نمازی اور گزرنے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہے کہ جب وہ لوگوں کے عام گزرگاہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہو لیکن فاصلہ موجود ہو اور گزرنے والا جان بوجھ کر نمازی کے سامنے سے گزرے. اور چوتھی صورت جس میں دونوں گناہگار نہیں ہوں گے وہ تب ہوگا کہ جب نمازی سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اس سے دیوار کے سامنے ہے، اور گزرنے والے کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے لیے ایمرجنسی اور وہاں سے گزرنے کی اور کوئی راہ نہیں ہے، اس صورت میں دونوں گناہگار نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ کچھ اختصار کے ساتھ ہے. جی، فقہائے مالکیہ نے یہ تمام تر حالات جو ذکر کیے ہیں استنباط کیے ہیں احوال سے. کالا کتا شیطان ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی یہ بات ہم ذکر کر چکے، حدیثوں میں پڑھ چکے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو حکم ہے کہ اس سے لڑے، جی ہاں وہ آگے آ رہا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے وہ حکم. نماز پڑھتے وقت چھوٹے بچوں کو اکثر مائیں بٹھا لیتی ہیں سامنے، اور وہ بچے دوسرے عورتوں کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. حرم اس سے مستثنا ہے، یہ بھی آگے آ رہا ہے. تقریباً آپ کے سوالات آگے آئیں گے انشاءاللہ. سر اگر جمہور علماء کے کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی چیز خلل نہیں ڈال سکتی، پھر وہ ان احادیث میں ٹوٹنے سے خلل سے مراد لیتے ہیں، اگر نماز سترہ رکھنے کیا ضروری ہے؟ دیکھیے کہ ان ساری احادیث کا جو جمہور نے اور ان کی طرف سے امام نووی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دیگر احادیث بھی موجود ہیں، اور دیگر احادیث میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے یہ چیزیں گزری، کیا جیسے عورت، گدھا اور کتا، اور نماز نہیں ٹوٹی. پھر ان احادیث سے کیا جواب دیں گے؟ دونوں احادیث کے اندر آپس میں بظاہر جو ہے وہ یعنی تعارض پایا جاتا ہے. تو اس صورت میں انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ ہم ناسخ منسوخ نہیں کہہ سکتے، پہلے ناسخ منسوخ کے لیے تاریخ کا معلوم ہونا ضروری ہے. ہاں، تو یہاں پر راجح مرجوع کا معاملہ میں تطبیق کی صورت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ان تینوں چیزوں کے سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. باقی نماز کی کے لیے سترہ رکھنا، اس کا حکم کیا ہے یہ ہم ذکر کر چکے. کیا ہے؟ جی، سنت موقدہ ہے. بچوں کو سترہ بنانا جائز ہے، بچوں کو سترہ بنانا جائز ہے، انسان کو سترہ بنانا جائز ہے، مطلقاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں صحیح. یہ امتحان کے دنوں میں سوال ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے آج ماشاءاللہ سے سبحان اللہ ایک ہی حدیث پڑھی ہے. عن قتادہ قال قلت لجابر، حدیث کا نمبر ہے 751. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ما یقطع الصلاۃ، کیا چیز ہے جو نمازی کی نماز کو کاٹ دیتی ہے؟ قال، تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان ابن عباس یقول، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اور اسی حدیث سے ان کا استدلال تھا، المرأۃ الحائض، بالغ عورت، والکلب اور کتا. حائض جیسے کہ دیگر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ حائض کا وصف جو ہے یہ بالغ عورت کے لیے ہے، جسے لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مگر دوپٹے کے ساتھ. تو وہاں حائض کا لفظ جو ہے وہ بالغ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے تیسری چیز ذکر نہیں کی جو ان کو مستحضر تھا، وہی انہوں نے جواب دے دیا. اگلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 752. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جئت انا والفضل على اتان لنا. اب یہاں پر اس حدیث سے امام نسائی رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گدھی سامنے ہو، اور اسی طرح اگر نمازی کے سامنے سترہ موجود ہو اور اس کے پیچھے اگر جو ہے وہ گدھی ہو، تو اس کو دیکھنے سے یا اس کے گزرنے سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو ہم نے یہاں پر پہلی حدیث پڑھی تھی آج.
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی فضل بن عباس اعلی اتان لنا ہم آئے اپنی گدھی پر، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بعرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عرفہ کے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے. ثم ذکر کلمۃ معناها، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی کلمہ ذکر کیا، کوئی بات ذکر کی جس کا معنی یہ تھا فمررنا علی بعض الصف، تو ہم گزرے صف کے کچھ حصے کے اوپر، یعنی صف کے کچھ حصے کے سامنے سے ہم گزرے. فنزلنا، بس ہم اترے، وترکنا تھا، اور ہم نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتع، وہ چر رہی تھی. فلم یقل لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترا تھا، اور امام جو ہوتا ہے وہ مقتدیوں کا سترا ہوتا ہے. تو اگر امام کے آگے سترا موجود ہے اور مقتدیوں کے سامنے سے آپ گزر جاتے ہیں تو کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ تمام مقتدیوں کا سترا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز میں سے صف میں سے اس کو نکلنا ہے، اب صف میں سے کیسے نکلے گا؟ نمازی کو توڑتے ہوئے نہیں، وہ نمازی جو پہلی صف جس میں وہ کھڑا ہے ان میں سے کچھ نمازیوں کے سامنے سے اس کو گزرنا ہوگا، اور پھر کونے سے وہ مسجد سے باہر نکل جائے گا. تو نمازیوں کے سامنے سے گزرنا ابھی اس کی نماز کے اندر خلل باقی کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تمام نمازیوں کا جو سترا ہے وہ امام، اور امام کے آگے سترا موجود ہے. فمررنا، بس ہم گزرے. اگلی حدیث منکر ہے، موجود ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. کوئی حدیث نہیں. ٹھیک ہے، تو ٹائم ہو چکا ہے، باقی ہم انشاءاللہ انسانوں کو سترا بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے یہی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ نمازیوں کا سترا ہوتا ہے، اور نمازی اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو سترا بنا کر تو جائز ہے. ہم اس کو سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، وہ صرف سامنے موجود ہے. صحیح. اب یہ حالات پر منحصر ہے. اگر ہم نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی اور وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو اب صورتحال میں گناہ گار کون ہوگا؟ اس صورتحال میں نمازی یا گزرنے والا؟ اگر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسی کوئی مجبوری ہے، مجبوری سے مراد اس کے لیے نکلنا انتہائی ضروری ہو، تو اس صورت میں ظاہری بات ہے گناہ گار جو پیچھے کھڑا ہوا شخص وہ ہوگا، کیونکہ اس نے اس سے اجازت لیے بغیر اس کو سترا بنایا، سترے کا باقاعدہ اہتمام نہیں کیا، صرف اس کو سترا بنایا. اور اگر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اس کا سترا توڑ کر وہ چلا جاتا ہے، تو یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مترادف ہے، اور گناہ گار وہ شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اینیملز کو سترا بنا سکتے ہیں، جانور کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ ساتھ گھوڑا ہے، گاڑی ہے، یا گدھا ہے، یا کوئی اس طریقے سے کوئی اور چیز. لیکن یہاں گدھے کی تخصیص آ گئی، کیونکہ گدھے کے بارے میں آپ علیہ السلام کو ذکر فرمایا ہے، تو گدھے کی ساری اس معاملے سے بچنا ضروری ہے. لیکن اگر گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو بندہ اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ جلدی ختم کر دوں؟ آج میں اسپیڈ تھوڑی ہلکی رکھوں گا، آج ذرا طبیعت اچھی ہے. ابھی تو پھر بھی نماز کے بعد تھوڑی بہتر ہو گئی، نماز سے پہلے تو بالکل ہی ڈاؤن ہو گئی تھی. جی الدرس السابع، خامس، میرے پاس سابق کھلا ہوا تھا. الدرس الخامس، آن لائن کھول. جی آن لائن والوں کو چانس چاہیے؟ چانس کی تو دوڑ ہے، ہر کوئی چانس کے لیے ڈھونڈتا. کیا کھولنا ہے کتاب؟ جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ تمیز بھائی.
पेज नंबर ऑनलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन बुक का क्या है पेज नंबर? नहीं 49। पिछली क्लासों में कोई सवाल जो आप खुद से हल ना कर सकते हो और मुझे करना? जी हाँ जी, कौन पढ़ेगा ऑनलाइन? एक माइक खोल दिया मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। इस्लाम यहाँ क्यों आ रही है? नहीं आ रही? नहीं, वो तार जी सर मैं पढ़ूं? पता नहीं Sir has unmuted me. सर, आपने मुझे भी म्यूट किया और उनको भी, तो जी किसको दो करना है? लोगों को मैंने अनम्यूट किया इस टाइम। ठीक है, मैं पढ़ लूं सर फिर? एक है मुदीर और एक है अशाब, तो जिनको पहले अनम्यूट किया वो बन जाए मुदीर। जी जो भी सर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। जैसे जी, 5वां लेसन अद-दर्सु खामिस फी मक्तबिल मुदीरी महदिल आप लोग को लुगतिल आवाज नहीं आ रही होगी? वेरी गुड। फी मक्तबिल मुदीरी महदिल लुगतिल अरबियती, ये जो ऑफिस है ये डिपार्टमेंट लुगतुल अरबिया का। युस्मउ तरफु अलल बाबी, जो नॉकिंग की जो आवाज़ है या खटखटाने की आवाज़ जो दरवाजे पे आ रही है, तो अल मुदीरु उदखुल, मुदीर कहते हैं दाखिल हो जाओ। यदखुल एक मिनट शाबुन, रुकिएगा जरा। पढ़ सकते हैं। जी सर स्टार्ट करूँ या कि नहीं? एक मिनट रुकिए। जी अच्छा। वालेकुम सलाम। कौन? सफी भाई, रिसेप्शन पे कौन सा फोन है? वो तो ऊपर होता है शेख हारून के पास। ठीक, हेल्पलाइन पे जरा मैसेज करें आप लोग। हेल्पलाइन। अच्छा पढ़े आप लोग, ऑनलाइन पढ़े आप लोग, जरा मैसेज करें जी थर्ड ईयर में इशू आ गए। जी अल मुदीरु उदखुल, दाखिल हो जाओ। यदखुल शाबुन व युसल्लिमु, दाखिल होता है वो एक विजिटर और वो सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो शाब है वो पढ़े ना, दूसरा जी पढ़े। अच्छा, जी अच्छा। शाब ला अना ज़ाहिर हूँ। जी मैं विजिटर हूँ, मैं तालिब नहीं हूँ, मैं विजिटर हूँ। ठीक है। अल मुदीरु अहलन व सहलन, वो उनको वेलकम कहते हैं। इजलिस, बैठ जाओ। मिन अइना अंता, तुम कहाँ से हो? अना मिन पाकिस्तान, अना मुहाजिरुन फी महदिल लुगतिल अरबियती बिलाहौर। मैं मुहाजिर हूँ यानी लेक्चरर हूँ महदिल लुगतिल अरबियती कॉलेज में, अरबी कॉलेज में, लाहौर में। बिलाहौर, लाहौर से, बिलाहौर। इंस्टीट्यूट ऑफ लुगा अल अरबिया, जी अरबिक लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट में, माहद इंस्टीट्यूट को बोलते हैं। जी माहद। मुहाजिरुन जो है वो लेक्चरर को बोलते हैं। आई एम इदारे का लेक्चर। लफ्ज इदारा होता है। जी जितु हाजन, जी तू हाजन, मैं आया इसलिए कि हज करने के वास्ते, ताकि जी मैं हाजी हूँ। फ़अग़तनम, सही जो तर्जुमा है वो ये है, जितु हाजन, मैं हाजी बन के आया हूँ। अच्छा, मैं हाजी बन के आया हूँ। फ़अग़तनमतु हाज़िहिल अग नहीं पढ़ेंगे, इसको मिला के पढ़ेंगे। फ़ग़तनमतु, फ़अग़तनमतु हाज़िहिल फ़ुरसता लिज़ियारती मा अहदिकुम अश-शहीरी। फ़अग़तनमतु यानी मैंने गनीमत जाना, हाज़िहिल फ़ुरसता, इस फुर्सत को, लिज़ियारती महदिकुम, आपके महद का ज़ियारत करने यानी आपकी महद का विजिट करने। विजिट करने के लिए। अशहीर, अशहीर जो है वो सिफत है सर महद की। और क्या है मतलब? मौजूद, मशहूर। मशहूर, मशहूर। अच्छा अब जरा ऑनलाइन 5-10 मिनट के लिए वेट करें, हम ऑन साइड पढ़ा दें क्योंकि इसकी ऑनलाइन की आवाज़ क्लास में नहीं आ रही। ऑनलाइन ऑन साइड पढ़ लें, फिर ऑनलाइन वालों को जान देंगे। चलिए जी आप लोग पढ़ें। पहले तो बताएं कि मोबाइल नीचे कौन सा है, किसी को कॉल करनी हो तो मोबाइल कौन सा है नीचे? वो तो शेख हारून के पास नहीं होता। ठीक, अपने मोबाइल से एक मिस कॉल दीजिएगा मुझे, पता नहीं कौन सा नंबर है मेरे पास। जी अवतार छोटा है ये।
قیل علی آپ اشاب میں آ گیا شاب نہیں بنے پڑھے آپ پڑھیں آپ مدیر ہیں قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. کہا گیا ہے مجھ سے کہ یہ سب سے اچھا معہد ہے لغت العربیہ کی تعلیم کے لیے جو جسے نہیں جانتے غیر الناطقین جو عربی نہیں جانتے جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں جو نہیں بولتے الناطق بولنے والے کو کہتے ہیں فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. ایشو بتا آپ کو کیا ہوا محبت کرتا ہوں میں کہ تعلیم اطلاع آن لائن مناہج ہی کیا ہے ایک منٹ آن لائن کچھ بولیے ذرا آن لائن جو پڑھ رہے تھے وہ کچھ بولے وہیں سے ٹیسٹ ہو جاتی ہے جی ضرورت نہیں وہیں سے ٹیسٹ ہو جاتی ہے دیکھ رہے سمجھے سیکھیے وہ دیکھیں ہیلو بھائی جان وہ آ رہی ہے آڈیو سیٹنگ ادھر گئے آپ ٹیسٹ پڑھیے آن لائن آواز نہیں آئے گی جب تک یہ آواز نہیں آتی فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے آگاہ کیا جائے اس کے منہج کے حوالے سے اور اس کی کتابوں کے حوالے سے یعنی کہ اس کا جو نصاب ہے اور اس کی جو بکس ہاں مناہج اور کتب کے بارے میں بتائی جائے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سلیبس بتایا جائے جائیے مدیر مرحبا بك ما اسمك ہاں اسمی مہدی بن عبد الہادی میرا نام کیا ہے مہدی بن عبد الہادی بن عبد الہادی یہ مہدی پہ دبا کیوں ہے سوری ہاں مہدی پہ میرا نام مبتدا خبر ہے نا مبتدا خبر ہے نا اس لیے مہدی ہے صرف مبتدا خبر بن رہا ہے تو مہدی کیا ہے مبتدا خبر ہے خبر جی اس کا موبائل کا کام ہے موبائل سے کیا کر رہے ہیں کوئی آن لائن کی آواز آن سائٹ نہیں آ رہی اس کا آپ کے موبائل سے کوئی تعلق نہیں تار آپ نے نہیں لگایا ہوا ادھر بات سن وہ تار جو آؤٹ دے گا لیپ ٹاپ سے کلاس کو وہ تار نہیں لگا ہوا اس کو صحیح سے کریکٹ مہدی شیخ مبتدا ہے تو خبر اچھا مقدم ٹھیک ہے تو اس لیے مہدی پہ ضمہ ہے یا مرفوع ہے مرفوع ہے شیخ مرفوع ہے تو بین کیوں مرفوع ہے اس کا تابع کیونکہ یہ اضافت تابع ہے تو کون سا تابع ہے بھائی جان کچھ اور گڑبڑ مت کر دینا جی بولیں مہدی بن عبد الہادی جی آن لائن آواز آ رہی ہے ابھی چیک کر لیں سیٹنگ کرا دیں نا ڈر لگتا ہے کیوں آپ کرنا چھوڑ دیں بھائی جان ہیلو ہیلو ہو گیا کیا کریں اکبر بھائی ہے چھوڑ دیں کل یہ مجھے صحیح چاہیے اور یہ ٹیسٹ کیوں نہیں کیا آپ نے کیسے پھر یہ ہو رہا ہے ایسا ٹیسٹ تھا تو بھائی آپ نے چھیڑا اس کو آگے کسی شیخ نے چھیڑا آگے یہی چھیڑتے ہیں بس یہ کیا بات ہوئی میں نے ٹیسٹ کیا ہوا لازمی ٹیسٹ کریں گے پہلے بولیں گے جی بھائی آن لائن والوں سے معذرت آن سائٹ کلاس میں آواز نہیں آ رہی کوشش کریں گے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ کو انٹرٹین کریں جی ہاں بین مرفوع کیوں ہے بدل ہے کس کا بدل نہیں ہے یہ کس کا بدل ہے خدا خبر ٹھیک تھا مہدی کا بدل ہے صفت نہیں ہے یہ صفت ہے اور میں کہوں اگر یہ عطف ہے کیوں عطف کیوں نہیں ہے عطف میں حرف عطف آتا ہے آپ کو پتا ہے عطف کی دو قسمیں جی یہ عطف بیان ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا جب آپ نام مزید پڑھیں ان اینی کیس یہ تابع
یہ صفت اور عطف بیان میں بہت باریک لائن ہوتی ہے. تو آپ اس کو صفت سمجھیں آسان الفاظ میں, لیکن ٹیکنیکلی یہ عطف بیان ہے, مانا یہ صفت والا ہی دے رہے ہیں. المدير يدرس في معهدنا. یہ کہہ رہے یہ بتا رہے ہیں شیخ بدی الدین نے پڑھایا تھا کہ بن اپنے سے پہلے کے لیے صفت بنتا ہے اور بعد والے کے لیے مضاف ہوتا ہے. بالکل صحیح بتایا. آپ صفت مان لیں اس کو, آسان مان کے لیے صفت مان. یہ تو کلیئر ہو گیا. اب عبد مجرور کیوں ہے؟ آپ لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں؟ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ابن ماجہ اور نسائی. میرا سوال پہلے کچھ اور ہے. آپ لوگ حدیث کی کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ابن ماجہ اور نسائی. ابن ماجہ اور نسائی. پچھلے سال کون سی پڑھی تھی؟ نسائی. نسائی. لیکن اس میں تو سندیں نہیں تھی. نسائی میں سندیں نہیں ہے. اوکے. اور ابن ماجہ میں ہے. اس میں حدیث پڑھ رہے ہیں آپ لوگ سند کے ساتھ؟ کتاب اعراب والی ہے بغیر اعراب والی ہے؟ اعراب والی. یہ گڑبڑ ہے. اعراب کے بغیر والی کتاب ارینج کریں اور اس سے پڑھنا شروع کریں. بس ان کو بھی آپ لوگ کا خیال آ گیا. اعراب والی کتاب دے دو. ورنہ عربی آتی ہے جب سند بغیر اعراب والی کتاب پڑھتے ہیں. علماء جب آپ کا ٹیسٹ لے گا کوئی شیخ عالم آگے تو کہے گا یہ حدیث کی کتاب سند پڑھو. آپ کی نحو صرف کی جو حقیقت ہے نا وہ سند پڑھنے میں کھل جائے گی. وہ کتنی تیزی سے سند پڑھتے ہیں اور کتنی صحیح سند پڑھتے ہیں. مصطلح حدیث اور فقہ کی کتاب بغیر اعراب کی بالکل وہ آسان ہے, بہت آسان. وہ پڑھ سکتے ہیں, اچھی بات ہے. وہ سیکھیں تو اس سے پھر سند بھی آئے گی. اس لیے میں اس پہ آگے ہٹتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے. پوری سند ہوتی یہی ہے. حدثنا فلان ابن فلان حدثنا فلان ابن فلان الفلانی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر کہاں پہ آپ نے اس کو غیر منصرف پڑھنا ہے کہاں پہ نہیں پڑھنا یہ بھی ایک فن ہے. اب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ابن مضاف ہے اور عبد مضاف الیہ ہے. اچھا جی. ہم سر ہم سے آگے اور پچھلے ایئرز والے ہمیشہ لکی ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کو اکثر کمپلیکس رہتا ہے, فکر نہیں کریں آپ اکیلے. جی ہادی کیا ہے یہاں پہ؟ ہادی پہ کیا ہے آپ پڑھیں گے؟ مضاف الیہ کس کا؟ عبد کا. مہدی ابن عبد الہادی. الہادی مضاف الیہ ہے کس کا؟ عبد کا. جید. اچھا ایک لفظ ہے محمد ابن اسماعیل البخاری. اس میں جو لفظ بخاری ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ کیا اعراب ہے؟ بخاری نسبت ہے اور نسبت منسوب ہوتی ہے. جی بخاری کا تابع کہنا ہے محمد ابن اسماعیل البخاری. کیوں؟ کس کی نسبت ہے؟ تو نسبت تو منسوب بھی ہوتی ہے مجرور بھی ہوتی ہے. بدل بن رہا ہے. جی علماء کرام بتائیں, یہ تو آسان تھا. مہدی ابن عبد الہادی. اب محمد ابن اسماعیل البخاری. جی بخاری مضاف بن رہا ہے. کس کا مضاف ہے؟ تابع بھی اس کا اس کا اسماعیل کا. محمد تو آپ کا ہو گیا نا مثال کے طور پہ مبتدا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تابع ہو گیا صفت ہو گیا ٹھیک. اسماعیل مضاف مضاف الیہ ہو گیا. البخاری کیا ہے؟ نسبت بن رہی ہے. نسبت تو لفظ ہے. رفع میں رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ رفع ہے. کیوں؟ محمد سے بدل ہے. اچھا بدل ہے یا صفت ہے؟ کیوں بدل ہے؟ ہاں اچھا یہ اسماعیل کا تابع ہے یا اس کا تابع ہے؟ محمد کا تابع. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی سند پڑھیں گے تو یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو نسبت آ رہی ہے یہ کس کے تابع میں سے ہے. یہ محمد کا تابع ہے یا اسماعیل کا تابع ہے؟ اکثر و بیشتر پہلے لفظ کا تابع ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات محمد ابن اسماعیل بن 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 کر کے پھر البخاری آتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اکثر و بیشتر پہلے نام کی نسبت ہوتی ہے اور کم وقت ایسے ہوتا ہے کہ وہ بعد کے کسی نام کی نسبت ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا. بہرحال چلیں
المدير مدير المدير يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم من معظم بلاد العالم معظم پہ کیا کیسے پڑھیں گے معظم من معظم معظم کیوں مم پڑھ دیں معظم کیوں من پڑھ دیں معظم کیوں پڑھیں معظم کیوں پڑھیں گے مجرور وانے شیخ صاحب یہ اس کا من کا تو کیوں پڑھیں گے من کیوں پڑھیں تنوین کیوں پڑھیں گے اس میں جی تنوین پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے آگے کیا ہے بلاد العالم یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے میں نے کیا بولا ہے ترکیب میں میں کیا واقع ہو رہا ہے آگے کا تعلق کیا ہے اس کا آگے سے کیا تعلق ہے پیچھے سے تو تعلق ہو گیا مجرور ہے آگے سے کیا تعلق ہے جی علماء کرام میری اپسیٹ ہے مجھے تو آپ لوگ کی لگ رہی ہے جی بھائی موضوع کا آگے سے کیا تعلق ہے مضاف ہے تو مضاف پہ کب تنوین ہوتی ہے ہاں بیتن لا ہی پڑھا کبھی آپ نے ہاں پڑھا نہیں پڑھا کتاب حامد پڑھا کبھی آپ نے نہیں پڑھا مضاف پہ تنوین نہیں ہوتی سمجھ آئی نہیں آئی شکرا جزیلا جی چلے یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی آگے دیکھیں آگے سے کیا تعلق بنا معظمی بلاد العالمی چلے يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم عالم عالمی عالم 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 ہاں عالم ہے نا آگے يتراوح عددهم بين 450 و500 جيد ومدة الدراسة فيه سنتان هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك وهذه بعض كتبنا جيد ترجمہ بھی کریں گے پڑھاتے ہیں جی ہاں پڑھے کریں یدرسو فی معہدنا پڑھایا جاتا ہے پڑھتے ہیں یدرسو پڑھتے ہیں ہماری معہد میں پڑھتے ہیں ہمارے معہد میں دارسون پڑھنے والے من معظم بلاد العالمی مشکل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والا ہے مجھے پتا تھوڑا مشکل ہے جی خواتین آپ بتائیں ذرا من معظم بلاد العالم دنیا کے اکثر ممالک سے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں الحمدللہ جی یتراوح عددهم یہ بھی مشکل ورڈ ہے ان کی عدد قریب قریب ہے یتراوح کیا ہے قریب قریب ہے نیئرلی کہتے ہیں نا عربی میں اپروکسیمیٹ یا پہنچتی ہے ان کی عدد جی اللہ علم تراوی جمع تربیحہ جی بین 450 و 500 اس کا کیا مطلب ہے درمیان جی 450 اور 500 کے درمیان 400 و 50 400 کتنا ہوتا ہے 400 50 50 450 کتنے ہوئے 450 و 500 یعنی ان دونوں کے درمیان ہے بھائی نا 400 و 500 صحیح 450 سے 500 کے درمیان ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے قریب قریب ان کی تعداد یہ ہاں مدت الدراستی مدت ہے دراست ہاں پڑھائی کی مدت ہے فی سنتان 2 سال اس میں پڑھائی کی مدت ہے 2 سال هذه نسخة من المناهج یہ نسخہ ہے ہمارے سلیبس کا جی تو اس کا کیا ہوتا ہے کاپی here is a copy of our syllabus یہ لیجیے وہی ہدیۃ لک اور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے آپ کے لیے تحفہ ہے وہذہ بعض کتبنا اور یہ کچھ ہماری کتابیں ہیں ہاں جی یہ کچھ ہماری کتابیں ہیں مہدی أين يمكنني شراء هذه الكتاب كتب شیخ شراء کا مطلب کیا ہوتا ہے جی شراء خریدنا ہے بیچنا جی شراء میں دونوں معنی ہوتے ہیں خریدنا بھی اور بیچنا بھی خریدو فروخت لیکن ہاں
جی کانٹیکس بتاتے ہیں. کہاں ممکن ہے میرے لیے ان کتابوں کو خریدنا؟ جی هذه الكتب لا تباع. یہ کتابیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں. نہیں یہ کتابیں نہیں بیچی جاتی. نہیں بیچی جاتی. ہاں لا تباع یہ صیغہ کیا ہے؟ مجھول. ہاں نہیں بس مجھول ہے. تباع مجھول کا صیغہ ہے. مجھول کا صیغہ ہے. کیوں مجھول ہے یہ؟ کیا صیغہ ہے یہ؟ چلیے بتائیں. واحد واحد مؤنث. واحد مؤنث غائب. ٹھیک مؤنث کیوں ہے؟ کتب. کتب کیا ہے؟ مکسر ہے تو وہ مؤنث مؤنث آتا ہے اس کا. جائیے يمكنك الحصول علیہا الحصول عليها مجانا من عمادة خدمة المجتمع. کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ کیا نہیں ممکن ہے ان کا حصول مجانا مفت میں مجانا فری میں لے لیں یہ کتابیں. هذه الكتب لا تباع یہ بیچتی نہیں جاتی. ممکن ہوگا آپ کے لیے ایسے ہی پاسبل ہے کہ آپ جا کے وہاں سے جا کے مجانا فری میں لیں. عمادتی خدمت المجتمع. ہاں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ عمادتی خدمت المجتمع. بلڈنگ آف عمادہ ڈپارٹمنٹ. خدمت مجتمع مجتمع ہو گئی. مجتمع کمیونٹی سروسز کے ڈپارٹمنٹ سے آپ جا کے لے سکتے ہیں. ہاں شؤون الدعوہ. شؤون الدعوہ یہ ایک اور دوسرا پرنٹ ہے اسی کتاب. شؤون الدعوہ دعوہ. ہاں تو شؤون بھی ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں اور دعوت تو تبلیغ کو کہیں گے آپ. وہ ڈپارٹمنٹ فری میں دیتا ہوگا, یہاں یہ ڈپارٹمنٹ فری میں دیتا ہے. مقصد ہے کتاب لینا. يدخل ساقين ويصب له ماء القهوة. مرکز شؤون الدعوہ. میں نے شاید وہ بتایا مرکز کا مطلب ڈپارٹمنٹ ہے, شؤون کا مطلب افیئرز ہے, اور دعوہ کا مطلب ہوتا ہے نشر و اشاعت پریچنگ. انگلش میں کیا صحیح ورڈ ہوگا؟ آؤٹ ریچ. دعوہ آؤٹ ریچ. عمادہ ڈپارٹمنٹ ہے. عمادہ کہتے ہیں اصل میں اس کو فیکلٹی کو. مرکز کہیں گے آپ ڈپارٹمنٹ. ہیڈ کہہ لیں اصل مقصد یہی ہے. يدخل ساقٍ ويصب لهما القهوة. جی رضوان صاحب نبی صاحب کیا بات ہے اس کا؟ يدخل ساقٍ ہاں پلانے والا داخل ہوا. ويصب لهما صبح والا ہوتا ہے چھینٹ مارنا. ہاں انڈیلا یہ ایک مانا ڈیلنے کا بھی ہوتا ہے. یہ صبح کا مانا ڈیلنا ہی ہوتا ہے. چھینٹے مارنے کا کیا ہوتا ہے؟ یرش لہما القہوہ. وہ دونوں کے کس کے لیے؟ مہدی اور مدیر کے لیے. چلے جی مہدی. أدعوك لزيارة معهدنا هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المهدي معهدي. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ہمارے معہد کی زیارت کی. اچھا یہ میرا کارڈ ہے اور اس میں میرا ایڈریس اور معہد کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. جی چلیے سوال آ رہا ہے کیا سب برا بلا کہنے کو بھی کہتے ہیں؟ سب برا بلا بھی جی وہ سین سے ہے. سب بابا پڑھا تھا نا آپ نے, وہ سین سے. مدیر جی أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر. سأنتهز هذه الفرصة وأزور محضكم إن شاء الله. انا مدعو میں انوائٹڈ ہوں. دعوت سے اسم مفعول ہے. مدعو میں اردو میں دیکھ رہا تھا. میں انوائٹڈ ہوں لحضور حاضری کے لیے. مؤتمرن
کانفرنس میں فی پاکستان میں بعد اشہر 1 مہینے کے بعد. ہاں پاکستان ہاں کیوں پڑھا ہے؟ غیر منصرف ہے. پاکستان غیر منصرف ہے. کون سے 2 وہ پائے جاتے ہیں اس میں؟ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا علم ہے اور اجمی ہے. عجمی سأنتهز. جی علم اور اجم. الف نون زائدہ تان تو نہیں ہے بہرحال وہ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں. الف نون زائدہ تان بھی ہو سکتا ہوتا اگر اس میں ہوتا لیکن اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ اجمی ہے. الف نون زائدہ تان ہوتا ہے کہ کوئی مادہ ہو عربی میں اس کے آگے الف نون لگ جاؤ. جیسے فرح ایک لفظ ہے تو آپ نے بعد میں لگا دیا الف نون. فرحان. عطش ہے تو عطشان. صحیح. تعب ہے تو تعبان. شعب ہے تو شعبان. یہ تو اجمی کی وجہ سے. جی یہ تو اجمی یہ اجمی ہے عربی میں اس کا مادہ نہیں کیونکہ عربی میں اس کا کوئی مادہ نہیں آتا. چلے سأنتهز. سأنتهز میں ان قریب یوز کروں گا هذه الفرصة کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اس فرصت فراغت سے اس فراغت کو. ہاں وازور معادکم انشاءاللہ اور میں زیارت کروں گا آپ کے معہد کی انشاءاللہ. جی جی جی. ساقی اصب لك مزید. یہ باتیں کر رہے ہیں وہ قاوت علی چلا جا رہا ہے. وہ کہا بھائی اور ڈالو نہیں بھائی لا شکر نہیں بس بس. ہاں استاذنک مہدی. استاذنک الان یا فضیلت الشیخ جزاک اللہ خیرا. استاذنک میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا اے فضیلت الشیخ. مدیر الى اللقاء. صاحبتك السلامة في الحل والترحال. في الحل یہاں پہ حل في الحل والترحال یہاں پہ حل لکھا. صحیح ہے حل بھی صحیح ہے. والترحال والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الى اللقاء until next time. الى اللقاء اردو میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے انگلش میں ہوتا ہے until next. الى اللقاء. صاحبت کا سلامتی آپ کا ساتھ دے آپ کی صحبت رہے. فی الحل والترحال حل میں بھی اور ترحال میں بھی. حل کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں سفر میں اور حضر. حل حضر یعنی جب آپ کہیں جگہ پہ اتر گئے ہو اور اسٹے کر رہے ہیں اسٹے میں ڈیورنگ اسٹے. اور ترحال ڈیورنگ سفر ٹریول. فضیلت الشیخ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ریسپیکٹڈ شیخ. کسی نے پڑھا ہے تو فضیلت شیخ. جی ریسپیکٹڈ شیخ. چلو ختم ہو گیا یہ. اللہ اب ایکسرسائز پہ آ جائیں. آج کیا ہے تو کم ہی پڑھا ہے. تو میں سکون سے بیٹھا رہوں گا. ابھی ہے 15 منٹ. جی 10 منٹ. بتائیں آپ کو کیسے پڑھتے ہیں. جی الى اللقاء. اللقاء کوئی بھی لقاء یعنی جب بھی ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی. تأمل المثال لاسم الفاعل المسوق من الفعل الناقص الواوی. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مثال جو واوی ہوتا ہے. مثال کیا ہوتا ہے مثال واوی؟ جی یہ تو مثال کہہ رہے ہو یہاں پہ یدعو ہے دعا یدعو کیا کہہ رہے ہیں عین کلمے میں ہو. فا کلمے میں ہوتا ہے مثال. شیخ مثال تو فا کلمے میں ہوتا ہے نا. مثال تو فا کلمے میں ہوتا ہے تو یہاں دعا یدعو کی مثال کیوں دی ہے؟ کہاں دی ہے کہاں دی ہے شیخ دعا یدعو کی مثال کہاں ہے؟ مثال دعا یدعو کی دی ہے. جی شیخ آپ نمبر 7 پڑھ رہے ہیں. ہاں بھائی میرے پاس تو یہی ہے. اوہو جی نہیں 3 پیج اسکپ ہو گئے اس میں. 50 کے بعد 53 ہے میرے پاس. اچھا تبھی یہ کتاب جو ہے نا صرف 150 پیج کی ہے. یہ ایسی ہوئی ہے. میں وہی کہوں یار یہ کیسے ہو گیا. یہ پوری کتاب ختم بھی ہو گئی اور ہے بھی 150 پیج. آپ لوگ کی 300 پیج کی. چلیے اب 7 پہ آ جائیں. پہلے 7 کا مسئلہ تو حل کریں. 7 پہ آئیں. تأمل المثال اسم الفاعل المسوق. اب اس میں مثال انہوں نے دعا یدعو کی دی ہے.
مسوق جو بنایا گیا ہے. طاہر بھائی یہ ناقص ہوا شیخ, مثال نہیں ہوگا. انہوں نے کیوں لکھا ہے مثال؟ شیخ کی لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ جو مثالیں دی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں. ہاں میں نے کہا آپ لوگ سو رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں غائب ہے, کہاں کھوئے ہوئے. شیخ آگے تو ناقص اور واوی لکھا ہوا ہے. ہاں جی آگے ناقص لکھا ہوا ہے, ناقص واوی. جی آ جائیں, واپس آ جائیں سوال نمبر ایکسرسائز نمبر 1 پر. تأمل المثال للفعل الأجوف المبني للمجهول ثم اکمل الناقص. کیا کرنا ہے اس میں؟ آپ کو مبنی معلوم دیا ہوا ہے قال, اس سے مبنی مجہول بنانا ہے. مبنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ فعل ماضی ہے تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. کچھ بھی کر لیں فعل ماضی وہی کا وہی رہے گا, لیکن فعل مضارع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اورب ہوتا ہے. اب دونوں ہی ہوتا ہے, اکثر بیشتر اورب ہی کہیں گے اس کو. ہاں کون سے؟ بالکل ایسا. تو باع سے بیع, ساقہ سے سیقہ, زارہ سے سب میں یہی رہے گا. ہاں چلیں اسی طرح یقولو سے, یبیعو سے, یسوقو سے, یزیدو سے, یزورو سے, یخافو سے. یخافو تو پہلے ہی یخافو ہوگا, یخافو, یخافو یخافو, خافا یخافو. صحیح ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ خافا یخافو ہے یا کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا آتا ہے یخافو کا؟ یخافو کا ماضی کیا ہوگا؟ یہ کیا تھا؟ یخافو اصل میں کیا تھا؟ یخوفو تھا. تو یخوفو کا ماضی کیا آتا ہے؟ خوفا یخوفو نہیں ہوگا شیخ؟ جی قوالا یقولو, قالا یقولو, یہاں کیا ہوگا؟ یخافو یقولو. تو قالا یقولو یہ کیا ہوگا؟ خافا ہوگا. خافا ہی ہوگا. خافا یخاف. اس کا وہ کیا بنے گا؟ تفعیل کا صیغہ کیا بنے گا؟ تخویف. تخویف. یہ تو تفعیل بن گیا. اس کا ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ خوفا یخوف. خوفا یخوف تخویف. جید. اللہ اکبر. عین الافعال الجوفاء فی الامثلۃ الآتیہ. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کرنا ہے اس میں؟ اجوف کو آپ نے صرف انڈر لائن کرنا ہے یا اس کو پہچان. تو یہ بات تو آسان ہے, تو آپ لوگ کر لیں گے. بکم بیعت سیارتک یا زبیر, بیعت ہو گیا. هنا تباع الصحف والمجلات, تباع. یقال ان هذه الارض ستباع بالمزاد. چلیں آگے چلیں, یہ تو آسان ہے. تأمل المثال لاسم الفاعل المسوق من الفعل المضاعف. کیا کرنا ہے اس میں؟ حج سے فاعل کیا بنا؟ حاج. اصلہ حاجج. تو زنہ سے زانن, مر سے مارن, ضل سے ضالن. ضالن کی اصل کیا ہے؟ ضاللن. دل سے دال دل, ضالن ضاللن. جید. تأمل مثال اسم الفاعل المسوق مع الفعل الاجوف الواوی. یہ بھی آسان ہے. اللہ جی. یقولو سے قائل, یزورو سے زائر, یصومو سے صائم, ینومو سے نائم. جید. آگے کیا کرنا ہے؟ وہ تو واوی کی مثال تھی, اب یہ کس کی بتا رہے ہیں؟ یائی کی. اجوف یائی. ہاں. باع سے بائع, سارا سے مالا یمیلو سے مائل, سارا یسیلو سے سائر, عائشہ یعیشو سے عائش, سالا یسیلو سائل. سالا مطلب بہنا, سالہ. جی چلیں گے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں. کوئی سوال ہے تو کر. اللہ
سائل کیسے بہنا. عائشہ عائش کی مؤنث تو نہیں؟ معلوم تو یہی ہو رہا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. معلوم تو یہی ہو رہا ہے کہ عائشہ یہ عائش سے مؤنث ہے. اللہ جی سوال کریں, میں ویٹ کر رہا ہوں آن لائن. چلے یہ پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. جی ہاں جزاک اللہ.